نعمتیں، برکتیں اور رحمتیں، ماہ انعام آ گیا، رمضان آ گیا، اللہ کا احسان، انعام رمضان، انعام رمضان، انعام رمضان۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، الذین آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم، ولا يحزنك قولهم، إن العزة لله جميعا، هو السميع العليم، صدق اللہ العظیم۔ رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انعام رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ ندرت مغل۔ آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آپ تمام لوگ ہمیں دیکھتے ہیں وینس انٹرٹینمنٹ کی اس اسکرینز پہ۔ آج ہم اپنے رمضان المبارک کے دوسرے عشرے میں، یعنی کہتے ہیں نا دوسرے پڑاؤ میں داخل ہو چکے ہیں۔ عشرہ رحمت ہم اپنا گزار چکے ہیں، اب عشرہ مغفرت کی طرف ہم گامزن ہیں۔ لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ عشرہ رحمت ہم نے اپنا جو گزارا ہے، کیا اس میں ہم نے اللہ کی ان تمام رحمتوں کو سمیٹا؟ کیا ہم نے وہ تمام رحمتیں جو اللہ پاک رمضان المبارک میں ہم پر نازل فرماتے ہیں، ہمیں عطا کرتے ہیں، کیا ہم نے ان تمام رحمتوں سے فائدہ اٹھایا؟ کیونکہ دیکھیں آج کل کا جو انسان ہے نا، وہ بڑا سیلفش ہو گیا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اسے جو ہے نا وہ کام کرے جس میں اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہو۔ تو جب میں بات کرتی ہوں، میں کہتی ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمیں درود و سلام بھیجنا چاہیے، تو میں ان خواتین کو ضرور مخاطب کرتی ہوں چونکہ جو سحری میں، افطاری میں کھانا بنا رہی ہوتی ہیں کچن میں کھڑے ہو کر، تو کوشش کیا کریں کہ یہ جو اگر آپ لوگ موبائل فونز پہ اپنے عزیز و اقارب سے باتیں کرتے ہوئے، در حقیقت وہ باتیں نہیں ہوتی ہیں، وہ ہوتی ہیں ایک دوسرے کی غیبتیں، ایک دوسرے کی چغلیاں۔ وہ کرنے سے بہتر ہے کہ اگر آپ اپنی زبانوں پر درود پاک کا ورد رکھیں گی تو دیکھیں دو فائدے ہیں۔ وہی بات جو میں نے کہی کہ انسان بڑا سیلفش ہے، اس کو دنیاوی فائدہ سب سے پہلے چاہیے ہوتا ہے، آخرت کے لیے تو وہ سوچتا ہے کہ اللہ بڑا رحیم الکریم ہے، اللہ ہمیں معاف فرما دے گا۔ بے شک اس میں کوئی جو ہے نا وہ مذائقہ نہیں ہے، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ اللہ پاک رحیم ہے، اللہ پاک کریم ہے، وہ اپنے فضل سے توبہ کو قبول کرتا ہے، استغفار کرنے والوں کی توبہ قبول کرتا ہے، معافی دے دیتا ہے۔ لیکن میں جیسے بات کری تھی کہ جب ہم دنیاوی فائدے کی بات کرتے ہیں تو اگر آپ درود شریف کا ورد کرتے ہوئے اپنے گھروں میں کھانا بنا رہی ہوں گی تو اس سے دو فائدے۔ پہلا فائدہ جو دنیاوی فائدہ ہے، آپ کے کھانے میں لذت آ جائے گی، آپ کے کھانے میں برکت آ جائے گی، آپ کے کھانے میں جو ہے نا وہ ایک الگ ہی ذائقہ آ جائے گا۔ اور دوسرا فائدہ جو آخرت کا فائدہ ہے کہ نبی پاک احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام چلا جائے گا۔ عشرہ مغفرت
کا ہم آغاز کر چکے ہیں. اس اشرے کا پیغام یہی ہے کہ ہم اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں, اللہ پاک سے اپنے گزشتہ گناہوں کی معافی طلب کریں, اور کوشش کریں کہ عہد کریں کہ آئندہ آنے والی زندگی میں مزید کوئی گناہ نہیں کریں گے, کسی گناہ کی طرف مائل نہیں ہوں گے. انعام رمضان کی ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے. قاری محمد یوسف صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں جنہوں نے بہترین کلام پاک کی تلاوت سے جو ہے وہ ہماری انعام رمضان کی ٹرانسمیشن کا آغاز کر دیا ہے. آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب ہم انعام رمضان کی ٹرانسمیشن سٹارٹ کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ بہت سارے مہمان موجود ہوتے ہیں. ان میں علماء کرام بھی ہوتے ہیں, ان میں تمام وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہ دین سے تعلق رکھتے ہیں, اور ہمارے ساتھ وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہ سوشل ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں, انسانیت کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں, اپنے ڈومین میں رہ کر انسانیت کو سرو کر رہے ہوتے ہیں, ہیومینٹی سرو کر رہے ہوتے ہیں. تو آج بھی انعام رمضان کی ٹرانسمیشن میں اگر بات کروں, آن مائی لیفٹ ہینڈ سائڈ ایک ایسی پرسنالٹی موجود ہے جن کے انٹروڈکشن میں کیا ہی کہوں. آپ ان کو اسپورٹ سے ریلیٹ کر لیں, آپ ان کو جو ہے نا وہ کسی بھی چیز سے ریلیٹ کر لیں, وہ ہر ٹاپک پہ بڑا کھل کر جو ہے نا وہ بات کر رہے ہوتے ہیں. ڈائریکٹر آپریشنز ہیں وہ ہاکی کے, آل پاکستان میڈیا الائنس کے پریزیڈنٹ ہیں. ہمارے ساتھ آج انعام رمضان کی ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں جنید احمد خان صاحب. السلام علیکم. بہت اچھا تعارف کرایا, میں آپ کا شکر گزار. بہت شکریہ. انعام رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. اور ساتھ ہی ساتھ ہمارا ایک خوبصورت سا سیگمنٹ ہوتا ہے جس کا نام ہے چراغ امید, اور چراغ امید میں وہ لوگ شامل ہوتے ہیں جو کہ ہیومینٹی کو ایک ڈفرینٹ طرح سے سرو کر دیں. کہ انسانیت کا کام جو ہے, انسانیت کی خدمت جو ہے وہ ہر کوئی کر رہا ہوتا ہے, لیکن کچھ اسپیسیفک لوگ ہیں جن کو اللہ چنتا ہے اور ان سے کچھ مخصوص کام کرواتا ہے. تو آن مائی رائٹ ہینڈ سائڈ ایک میں ان کو یوتھ ہی کہوں گی, کیونکہ وہ یوتھ پہ بھی کام کریں, یوتھ کے لیے بھی کام کریں, اور آج کل کی جو ہماری ایک ٹیکنالوجی سے ہم چیزوں کو کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ اس پہ بھی کام کریں. ہمارے ساتھ موجود ہیں شایان علی جو کہ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں. السلام علیکم شایان. انعام رمضان میں آپ کو بھی ویلکم کہتی ہوں. ہمارے دونوں جو مہمان ہیں ان کا تعارف میں آپ سے کروا چکی ہوں. اس تعارف کے بعد جو ہے وہ ہم جائیں گے ایک مختصر سے وقفے کی طرف, اور وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو واپس آنے کے بعد ان سے ہوگا باتوں کا آغاز. آپ کہیں مت جائیے گا, انعام رمضان جاری ہے. نعمتیں, برکتیں اور رحمتیں, ماہ انعام آ گیا, رمضان آ گیا, اللہ کا احسان انعام رمضان. انعام رمضان, انعام رمضان. نعمتیں, برکتیں اور رحمتیں, ماہ انعام آ گیا, رمضان آ گیا, اللہ کا احسان انعام رمضان. انعام رمضان, انعام رمضان. انعام رمضان میں ایک بار پھر سے آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں. اور یہ میرا سب سے فیوریٹ سیگمنٹ ہوتا ہے جو ہوتا ہے آج کے ننھے مہمان. تو آج میرے ساتھ تین ننھے مہمان موجود ہیں آج کے اس سیگمنٹ میں. تو سب سے پہلے ان سے میں نے, آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے اس کو, چھوٹی سی گڑیا کو میں نے اس طرح سے گود میں, ذرا آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ شاید جکڑ کے پکڑ کے نہ بٹھایا ہوا وہ اس لیے بھائی تو بچے ہمارے جو ہوتے ہیں نا وہ جہاں بھی جاتے ہیں نا وہ کوشش کرتے ہیں ساری چیزوں پہ نا ایک قبضہ کر لیں. تو لیکن میں نے کہا میں بچوں پہ قبضہ کر لیتی ہوں. تو ہمارے ساتھ ہمارے آج کے ننھے مہمان موجود ہیں. سب سے پہلے ہم اپنی گڑیا سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم, کیا نام ہے آپ کا؟ نام بتائیے, نام بتائیے. نہیں بھائی وہ بہت میں نے آپ کو دیکھیں اسی وجہ سے جکڑ پکڑ کے رکھنے کی یہ ریزن ہے کہ میں نے پکڑا ہوا ہے. ہاں یہ لیں, اب بتائیں نام. نام کیا آپ کا؟ سیرت نام ہے ان کا, اور یہ 3 سال کی ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیں بولنا شروع. اچھا, اور ماشاءاللہ سے ہمارے ساتھ جو ہے وہ ایک اور مہمان بھی موجود ہیں, اب وہ بھی بات کریں گے نا بیٹا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا کیا نام ہے؟ منال. منحال نام ہے. منحال کتنے سال کے ہیں؟ 9 ایئرس کے ہیں. اچھا, روزہ رکھا ہے منحال نے آج تک کبھی؟ جی. کتنی بار رکھے ہیں روزے؟ کتنی بار. جب پہلا روزہ رکھا تھا جس دن, جی. اس دن کیسا لگا تھا؟ اچھا لگا تھا, بھوک لگ رہی تھی بہت. بھوک لگ رہی تھی. اچھا یہ بتائیں سحر میں آپ نے کیا کھایا تھا جس دن آپ نے پہلا روزہ رکھا تھا؟ اب یاد نہیں ہے کیا اب بھی یاد نہیں, مطلب اتنے چھوٹے, مجھے لگ رہا ہے 4-5 سال کی عمر میں روزہ رکھا ہوگا. ایسا ہے کیا؟ نہیں نا, تھوڑے سے تو بڑے ہو کے رکھا تھا نا روزہ. اچھا یہ بتائیں افطار کا دسترخوان جب گھر میں لگتا ہے تو سب سے زیادہ دسترخوان پہ کیا اچھا لگتا ہے آپ کو کھانے میں؟ شربت.
او بھائی بچوں کی پسند ہوتی ہے شربت. اچھا ساتھ ہی ساتھ ہمارے ایک اور مہمان بھی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا کیا نام ہے؟ تراب تراب حیدر. تراب حیدر. کیا کہنے، نام ہی اتنا شاندار اور خوبصورت ہے. آپ کتنی عمر کے ہیں، کتنے سال کے ہیں؟ 6. اتنا سوچ کے بتایا، اتنا سوچ کے بتایا. اچھا تراب یہ بتائیے کہ آپ 6 سال کے ہیں، آپ نے رکھا ہے روزہ ووزہ؟ کبھی رکھا ہے روزہ؟ رکھا ہے. رکھا ہے. بھوک زیادہ لگتی ہے پیاس زیادہ لگتی ہے؟ بھوک لگتی ہے زیادہ. اور تراب ہمیں ایک اچھی سی نا پویم بھی شاید سنانے والے ہیں. تراب یہ مائک ذرا پکڑ لیں اپنے ہاتھوں میں ایسے اور ایک پویم سنا دیں ہمیں اچھی سی. ابو لائے موٹر کار، اس کے نیچے پہیے 4، چابی سے وہ چلتی ہے، پو 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 کرتی ہے، آگے جائے پیچھے جائے، دائیں بائیں یوں مڑ جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور یہ ہمارے آج کے جو ننھے مہمان ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں ٹفل بیبی ڈائپرز والوں کے مہمان، جو پاکستان کا پہلا ISO سرٹیفائیڈ بیبی ڈائپر ہے. تو آپ لوگ بھی جو ہے وہ یوز کیا کریں. اور ہمارے جو یہ پیارے پیارے آج کے ننھے مہمان ہوتے ہیں، مجھے نا بہت اچھا لگتا ہے ان لوگوں کے ساتھ باتیں کرنا. کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جو بڑا زیادہ رو رہے ہوتے ہیں، نہیں سنبھل رہے ہوتے، لیکن یہ کہ بچوں کو سنبھالنا، بچوں سے خوبصورت خوبصورت باتیں کرنا، ہمارا اسلام بھی ہمیں یہی درس دیتا ہے. نبی پاک احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بچوں کے ساتھ ہمیشہ شفقت سے پیش آیا کرتے تھے. بچوں کے سر پہ جو ہے وہ ہمیشہ شفقت کا ہاتھ رکھا کرتے تھے. تو تمام لوگ جو مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ بچے ہمارے مستقبل کے معمار ہیں، یہ بچے ہمارے مستقبل کا سرمایہ ہیں، اور ان سے ہم نے اسی طرح سے شفقت کے ساتھ پیش آنا چاہیے. تو جی ٹفل بیبی ڈائپرز والوں کے یہ مہمان ہیں جن کو میں دینے جا رہی ہوں آج کے یہ گفٹ. یہ آپ کے لیے ہے. بہت شکریہ آپ کا آج ہماری ٹرانسمیشن میں آنے کا. یہ ہو جائے گا جی ہماری سیرت کے لیے. اور اپنا گفٹ آپ خود اٹھائیے، جلدی سے جائیے، جلدی سے جائیے، اپنا گفٹ خود اٹھائیے. یہ بات ویری گڈ. تو یہ ہمارے ٹفل بیبی ڈائپرز والوں کے مہمان پاکستان کا پہلا ISO سرٹیفائیڈ 9001 بیبی ڈائپر ہے. انعام رمضان کی ٹرانسمیشن اسی طرح سے جاری و ساری ہے. آج کے ننھے مہمان کا سیگمنٹ ہم نے یہاں پہ کیا ختم. آپ سے ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. نعمتیں، برکتیں اور رحمتیں. ماہ انعام آ گیا، رمضان آ گیا. اللہ کا احسان، انعام رمضان. انعام رمضان، انعام رمضان. نعمتیں، برکتیں اور رحمتیں. ماہ انعام آ گیا، رمضان آ گیا. اللہ کا احسان، انعام رمضان. انعام رمضان، انعام رمضان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آغاز ہے مالک کل جہاں کے نام سے، اور سلامتی ہو ذوات مقدسہ پہ. سماعتوں اور رسالتوں کو آغا شیرازی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا نام و نامی اور بزرگ و برتر شخصیت کا ایک عنوان باندھ کر جب ہم دوسرے پڑاؤ پر آتے ہیں تو ہم زن و ادب طے کرتے ہیں اور درود و سلام بھیجتے ہیں حضور پر نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس پہ. اور یہ درود اس لیے بھیجتے ہیں کہ ہمیں ثواب مل جائے، اور سلام اس لیے بھیجتے ہیں کہ ہمیں جواب مل جائے. اور پھر اس کے بعد ہم آپ کے محفوظ ان القطع خان وعدے پر، عطرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں. ہم انتہائی ادب، خلوص، محبت اور مودت سے دیکھتے ہیں ان جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جو مثل ستارہ ہیں. اور ایک کسی ستارے کی روشنی کو اگر آپ نے اپنے لیے امام قرار دے دیا تو آپ فلاح پا جائیں گے. میں انتہائی ادب سے اور خلوص سے ذکر کرتا ہوں تمام اولیاء کرام کا جو جا بجا کرۂ ارض پر فیض عام جاری کیے ہوئے ہیں، چاہے کہ وہ بقید حیات ہیں یا کہ وہ صاحب مزار ہیں. میں علماء کرام اور مشائخ عظام کا اس لیے احترام کرتا ہوں کہ وہ اپنے شعبے کے نابغہ روزگار ہیں. ہمیں دین کو سمجھنے کے لیے، خدا شناسی کے لیے ان کی ہدایت اور ان کے ساتھ کی ضرورت ہے. خواتین حضرات،
آج کی یہ ٹرانسمیشن جو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں یہ رمضان کی خصوصی نشریات ہے جو وینس انٹرٹینمنٹ سے سحر و افطار میں آن ایئر ہوتی ہے۔ افطار میں میں آپ کا میزبان آغا شیرازی آپ کے سامنے موجود ہوں اور اس کا عنوان ہے انعام رمضان۔ یہ ماہ قرآن ہے، یہ ماہ انعام ہے، یہ انعام رمضان ہے۔ اور انعام رمضان میں جہاں بہت سارے سیگمنٹس ہوتے ہیں وہاں فہم دین ہوتا ہے، علماء کرام کے ساتھ ہم کچھ سوشل پرسنالٹیز سے ملاقات کرتے ہیں جس میں ہم جانتے ہیں کہ ان کی کیا مصروفیات ہیں اور کیسے وہ اپنا حصہ پاکستان میں جو ہے وہ بہتری کے لیے شامل کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ثنا کی محفل ہوتی ہے، اور جب ثنا کی محفل ہوتی ہے تو اس کے اندر ایک خصوصیت کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے کہ ہم عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی بنت کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے ہماری روحیں بھی تازہ ہو جائیں اور آپ تک بھی وہ فیض اور کرم پہنچے۔ آج کی ٹرانسمیشن کے آغاز سے قبل میں چاہوں گا کہ آج کا موضوع آپ کو ضرور بتا دوں۔ دیکھیے جی، سیاہ اور سفید میں فرق ہے، زمین و آسمان کے درمیان میں فاصلہ ہے، اور خشک و تر میں ایک تفریق ہے۔ اسی طریقے سے جس طرح دو متضاد چیزیں اپنی اپنی شناخت اور اپنا اپنا تعارف رکھتی ہیں، ایسے ہی حق اور باطل بھی ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے ذریعے سے اپنے بندوں کو مخاطب کرتا ہے اور راستہ دکھاتا ہے، راہ راست دکھاتا ہے اور صراط مستقیم کا بتاتا ہے، وہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ بھی واضح کرتا ہے کہ ایک اور قوت اور ایک اور طاقت بھی ایسی ہے جو خدا کے راستے سے ہٹانے کے لیے مامور ہے، اور اسے ابلیس کہا جاتا ہے۔ اب یہ جو تضاد ہے دراصل یہ اس اصل کی پہچان کے واسطے بہت ضروری ہے۔ سیاہ نہ ہوتا تو شاید سفید کی رانائیت نہ ہوتی، اور زمین پر آپ کھڑے نہ ہوتے تو آسمان کی اونچائی آپ کو نہ پتہ چلتی۔ آپ خشکی پر رہ کر ہی تر کے بارے میں تصور رکھ سکتے ہیں۔ چنانچہ اسی طرح حق و باطل کی تفریق جو ہے وہ بہت بنیادی چیز ہے، اور وہ انسان کے ضمیر کے ساتھ مشتق ہے۔ آپ کا جو اندرونی ایک میکینزم اللہ نے بنایا ہے، ضمیر بنایا ہے، وہ بھی آواز اٹھاتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ یہ راستہ صحیح ہے، یہ راستہ غلط ہے، اور وہ آپ کو دلیل دیتا ہے۔ وہ جوش ملی آبادی نے کہا تھا نا کہ ہم ایسے حق پرست کہ دلیل حق کے لیے اگر رسول نہ ہوتے تو صبح کافی تھی۔ یعنی اگر آپ کے اندر روشنی ہو تو پھر آپ کو پیغام پہنچانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، آپ مظاہر قدرت سے حق کو پہچان جاتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے حق و باطل میں فرق کے حوالے سے۔ جہاں حق و باطل کی بات آتی ہے تو بے شبہ ایسے واقعات جو قرآنی واقعات ہیں اور آپ کے سامنے ہیں، یعنی ایک طرف آپ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا احوال پڑھتے ہیں قرآن مجید میں تو آپ کو نمرود کا کردار نظر آتا ہے، تو حق و باطل کی تفریق ہو جاتی ہے۔ آپ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے جب واقعات پڑھتے ہیں تو آپ کے سامنے فرعون کا کردار آتا ہے، تو آپ کے سامنے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ حق و باطل کی تفریق ایسے ہے۔ اسی انداز میں یہ سلسلہ چلتے ہوئے جب آگے آتا ہے تو ایک آپ کی اپنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی بڑی مثال موجود ہے جسے آپ دشت نینوا کی کہانی یعنی کربلا کہتے ہیں۔ وہاں پر بھی آپ کو حق و باطل کی تفریق نظر آتی ہے۔ لیکن آج کے ہمارے اس موضوع میں جو حسن اور رنائیت ہے وہ یہ ہے کہ آج ہم علماء کرام سے اور اپنے دانشوران سے یہ پوچھیں گے کہ آج کی زندگی میں کیا ہماری زندگیوں میں کبھی سامنے نمرود آتا ہے؟ کبھی ہمیں جو ہے وہ کردار ابراہیمی کے ساتھ کھڑا ہونا پڑتا ہے؟ کیا آج کے دور میں کوئی فرعون ہوتا ہے؟ کیا ہمیں موسیٰ کی تقلید کرنی پڑتی ہے؟ یا آج کے دور میں کوئی چھوٹی سی کربلا آپ کی زندگی میں رونما ہوتی ہے جہاں آپ کو تفریق کرنی پڑتی ہے کہ حق کہاں ہے اور باطل کہاں ہے؟ نیکی کا راستہ دکھانا اور نیکی کے عمل کی جانب راغب کرنا اللہ کا حکم ہے، برائی سے روکنا بھی اللہ کا حکم ہے، لیکن ہمارا ذاتی کردار اس پورے معاشرے میں ایک اکائی کے طور پہ کیا ہوگا؟ ہم کس انداز میں اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کے سامنے یہ واضح کریں گے کہ ہم وہ تیری مخلوق ہیں جو تیری مرضی کے مطابق جی رہے ہیں اور تیری منشا کے مطابق اپنا مزاج ڈھال رہے ہیں؟ تو ہم دیکھیں گے کہ علماء کرام ہماری کیا ہدایت فرماتے ہیں، اور ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حق و باطل میں تفریق کیسے کرنی ہے اور حق کا کیسے کیسے ساتھ دیا جا سکتا ہے۔ اس کے مدارج ہم طے کریں گے کہ کیا دل میں ہی برا جان لے کافی ہے، یا زبان سے اس کا اظہار ضروری ہے، یا ہاتھ سے جو ہے وہ اس باطل کے خلاف جو ہے وہ برسر پیکار ہونا ضروری ہے۔
اسی طریقے سے ہم حق کے متعلق بھی پوچھیں گے کہ تقیہ کیا ہے، کیا ہمیں فی زمانہ کسی خاص مقام پہ تقیہ کرنا پڑتا ہے، یا پھر ایسا تو نہیں کہ جہاں ہمارا اختیار نہیں ہے وہاں ہم رک جائیں. ہمارا اختیار کیا ہے، بحیثیت اکائی ہم نے کون سا اختیار استعمال کرنا ہے کہ جس میں ہم حق و باطل کے درمیان تفریق کر سکیں. پھر ساتھ ہی ہم کچھ ایسے واقعات کو بھی یہاں ڈسکس کریں گے جس میں ہماری خاموشی جو ہے وہ خدا کو مطلوب ہے. یعنی گویا ایک معرکہ ہے دو گروہوں کے درمیان اور وہاں پر آپ کی خاموشی درکار ہے. یعنی حق و باطل چاہے واضح ہو لیکن کچھ ایسے ادب کے مدارج ہیں جہاں آپ کو خاموش رہنا پڑے گا. تو یہ ساری جتنی بھی گتھیاں ہیں یہ سلجھیں گی علماء کرام سے گفتگو کرنے کے بعد. اور ہم جب یہاں پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں تو ہمارے پاس علماء کرام کی ایک مخصوص تعداد جو ہمیشہ سے ہمارے پینل میں ہوتی ہے وہ یہاں موجود ہے اور ہم چاہیں گے کہ ان کا تعارف بھی آپ سے کروائیں. اس سے قبل میں چاہوں گا کہ ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں اور وقفے کے بعد جب لوٹ کر آئیں تو انعام رمضان اور اللہ کے احسان پر گفتگو جاری رکھیں. نعمتیں، برکتیں اور رحمتیں، ماہ انعام آ گیا، رمضان آ گیا، اللہ کا احسان انعام رمضان، انعام رمضان، انعام رمضان. نعمتیں، برکتیں اور رحمتیں، ماہ انعام آ گیا، رمضان آ گیا، اللہ کا احسان انعام رمضان، انعام رمضان، انعام رمضان. جی ناظرین، ایک مرتبہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اللہ کا احسان ہے، انعام رمضان ہے، اور ہمارے ساتھ علماء کرام اور ثنا خواہ موجود ہیں اور ہمارے مہمانان گرامی بھی موجود ہیں. سب سے پہلے میں تعارف کراؤں گا، میرے بائیں جانب موجود ہیں مفتی اعجاز شاہ صاحب. آپ کو یہاں ہم خوش آمدید کہتے ہیں. آپ دارالعلوم غوثیہ رضویہ کلور کوٹ کی ذمہ داری بھی انجام دے رہے ہیں اور وہاں سے فیض بھی جاری کیے ہوئے ہیں. آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حاجی محمد ناصر یامین صاحب، معروف ثنا خواہ ہیں، قاری ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت عزت سے نوازا ہے کہ اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد بیان کرنے کے لیے ان کی ڈیوٹی لگا دی ہے. کیا بات ہے جی. اور اس کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ہمارے انتہائی عزیز محترم جناب جنید بھائی صاحب. اور جنید صاحب کا ایک نہیں کئی حوالہ جات ہیں، لیکن اس میں میڈیا الائنس کی جو آپ کی کوشش و کاوش ہے وہ بھی، اور پھر پاکستان بھر میں جو رامپور سے تعلق رکھنے والے احباب ہیں ان کو اکٹھا کر کے بھی آپ نے ایک فورم بنا رکھا ہے. آپ ایز اے بینکر بھی آپ کی ایک شناخت ہے اور بہت سارے حوالہ جات ہیں. لیکن آج ہم جنید بھائی سے پرسنل کچھ چیزیں پوچھیں گے، ان کے اپنے ایکسپیرینسز پوچھیں گے. بہت گہری نگاہ رکھتے ہیں پورے معاشرے پر، معاشرے کے جو مزاج ہیں اس پر. تو جنید بھائی آپ کو بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. شایان علی نوجوان ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں، اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں جہاں کہیں کوئی مسئلہ نظر آتا ہے، سوشل میڈیا پہ، ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ اپنی آواز کے ساتھ ایڈریس کرتے ہیں اور شہر کی آواز ہیں. اور ہم آج آپ سے بھی گفتگو کریں گے. شایان آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی معین بیگ مجددی صاحب. آپ ایک دارالافتاء کو رن کر رہے ہیں. اب دارالافتاء عمومی طور پر ایسے گمان کیے جاتے ہیں کہ ایک عمارت ہے مسجد یا مدرسے کے ہمراہ اور وہاں جا کر آپ فتویٰ لے رہے ہیں، لیکن ان کا جو دارالافتاء ہے وہ آن لائن ہے، ڈیجیٹل ہے. تو یہ دارالافتاء شمع ہدایت جو ہے اس کی روشنی بہت دور تک پھیل رہی ہے، یعنی اکراس دا گلوب. آپ کہیں سے بھی ان سے مسائل پوچھ سکتے ہیں. بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور دو ثنا خواہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. جناب سب سے پہلے ہمارے ساتھ جو ثنا خواہ موجود ہیں وہ خرم سلمان ہیں. آپ کو یہاں خوش آمدید کہتے ہیں. اور خرم سلمان کے بالکل ہمراہ موجود ہیں سید حسنین گیلانی. آپ کو بھی یہاں خوش آمدید کہتے ہیں. اور ہمارا بہت پیارا ثنا خواہ سید سبطین جعفری اور عدیل حسین قادری آ چکے ہیں. کچھ دیر میں وہ بھی فریم میں ان ہو جائیں گے، لیکن میں نے پہلے سے آپ کا نام لے لیا. اچھا ناظرین محترم، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، لیکن وہ جس طرح حفظ مراتب ہوتے ہیں اگر اس انداز میں دیکھا جائے تو سب سے پہلے کسی نوجوان سے بات شروع کرتے ہیں. ہمارے ساتھ شایان علی موجود ہے. شایان، کیسے ذہن میں خیال آیا کہ اپنے مسائل پہ تو ماں باپ کے سامنے، گھر والوں کے سامنے بندہ آواز اٹھا لیتا ہے کہ جی مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، مجھے نہیں مل رہی، آپ لوگوں کے مسائل پہ آواز اٹھانے لگ گئی، یہ کیسے خیال آیا؟ سب سے پہلے تو آپ مبارکباد کے مستحق ہیں. رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں اتنی خوبصورت بزم سجائی ہوئی ہے. دیکھیں کراچی شہر
محرومیوں کا شہر، لاوارثوں کا شہر، یتیموں کا شہر جس کا کوئی پرسان حل نہیں ہے۔ میری پیدائش سے بھی پہلے 1980s میں اس شہر میں سرکولر ریلوے چلتی تھی۔ اس شہر کو ترقی کرنی تھی، انگریزوں کا ڈیلیگیشن آگے اس شہر کے انفراسٹرکچر کو دیکھتا تھا کہ ایک ترقی یافتہ شہر ہے، لیکن ایک سوچی سمجھی منصوبہ بندی کے تحت اس شہر کو جو ہے وہ بربادی کی راہ پہ گامزن کر دیا۔ اس شہر میں ہم نے وہ دور بھی دیکھا کہ ٹی وی پہ ہیڈ لائن چل رہی ہوتی تھی، آج جو ہے وہ 10 لوگ مر گئے، آج 15 لوگ مر گئے، آج 20 لوگ مر گئے۔ خدا کر کے اس شہر میں امن قائم ہوا تو اس کے بعد جو ہے وہ اس شہر کو مافیاز کے حوالے کر دیا۔ کبھی لوگ کے الیکٹرک کے کرنٹ سے مرے، کبھی کے الیکٹرک سے آپ بچ گئے تو آپ کو ڈکیتوں نے مار دیا، ڈکیتوں سے آپ بچ گئے تو آپ کو جو ہے وہ ڈمپر رون کے چلا جائے گا۔ ابھی اسی رمضان المبارک میں میرے ہی محلے کا لڑکا 20 سالہ 22 سالہ نوجوان NAD یونیورسٹی کا طالب علم تھا، یونیورسٹی جا رہا تھا، کال سینٹر میں جاب کرتا تھا۔ ماں باپ نے یہ سوچ کے جوان کیا تھا کہ جوان ہوگا ہمارا سہارا بنے گا، ملک و قوم کا معمار بنے گا، ڈمپر رون کے چلے گا۔ اس شہر میں نظام کوئی بھی نہیں۔ جی، تو اب اس میں جب آپ آواز اٹھاتے ہیں تو آپ کا انداز کیا ہوتا ہے کہ کیا آپ فیس بک کے تھرو اپنی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں، یوٹیوب کے ذریعے؟ جو ہے وہ ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں، اور یوٹیوب پہ چینل بھی جو ہے اس میں کراچی کے ایشوز پہ میں مسلسل آواز اٹھاتا رہتا ہوں۔ اچھا، جب آپ یہ ایشوز پہ آواز اٹھاتے ہیں، کبھی آپ کو ایسا لگا کہ آپ کی آواز اٹھانے سے کوئی بہتری آئی ہو، کہ آپ کو اس کا ریپیل ملا ہو کہیں پر؟ یعنی مثال کے طور پہ آپ نے سڑک کے ایک گڑھے کے متعلق جو ہے وہ کہیں بات کی، فار ایگزامپل، اور پھر اس گڑھے پہ کچھ کام شروع کیا، کبھی ایسا آپ کو رزلٹس ملے ہیں؟ کافی دفعہ ایسا ہوا بھی۔ میرا تعلق کراچی کے علاقے ملیر سے ہے، ہم نے آج سے 2 سال پہلے ملیر بناؤ مہم پہ مسلسل آواز اٹھائی تھی۔ جو ملیر سے جو ہے وہ کالا بوٹ تک کی سڑک ہے وہ بالکل خستہ حالی کا شکار تھی، تو ہماری مسلسل آواز اٹھانے سے ان کے کانوں پہ جوں رینگی اور وہ سڑک کا کام مکمل ہوا۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے ناظرین محترم، کہ آپ جب آواز اٹھا رہے ہوتے ہیں تو پبلکلی تو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن عنان حکومت یعنی ارباب اختیار وہ بھی دیکھ لیں اور پھر اس میں بہتری آ جائے تو آپ سمجھیں کہ آپ نے اپنے حصے کا کام کر لیا۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس طرح آواز اٹھانا جو ہے وہ اتنا آسان سا معاملہ ہے، یا اس کے اندر بھی کچھ خطرات درپیش ہوتے ہیں؟ دیکھیں، بالکل خطرات ہیں۔ جب آپ ایک مافیا کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں تو آپ کے لیے خطرات تو لازمی لاحق ہوتے ہیں، آپ کی فیملی بھی پریشان ہوتی ہے کہ آپ کیوں لوگوں کے لیے جو ہے وہ آواز بلند کر رہے ہیں، آپ نے حاصل وصول تو یعنی آپ اس کا مطلب آپ کی فیملی آپ کو روکتی ہے اس حوالے سے؟ بالکل ایسے ہی ہے، لیکن آپ جو ہے وہ بضد ہیں کہ آپ آواز اٹھاتے رہیں گے۔ ایسے ہی۔ اچھا، میں یہ ضرور چاہوں گا کہ آپ ان تمام نوجوانوں کے متعلق کیا کہیں گے جو آواز نہیں اٹھاتے، وہ بھی آپ ہی کی عمر کے ہیں، اپنے کالج یونیورسٹی میں جاتے ہیں، اپنی نارمل زندگی گزارتے ہیں اور صرف اپنے مسائل کو ایڈریس کرتے ہیں، ان کے لیے کیا کہیں گے؟ دیکھیں، سب نے جو ہے وہ اپنے اپنے حصے کی شمع تو جلانی ہے۔ آپ نے جو ہے وہ آج آپ کے پروگرام کا ٹاپک بھی ہے کہ حق اور باطل میں فرق، تو حق کی آواز بلند کرتے رہیں، ایک نہ ایک دن جو ہے بہتری تو آنی ہے۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے یہ سوچ رکھا ہے کہ آپ اپنے حصے کا دیا جلائیں گے، اور یہ وہ اس طرح ہے کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جب نمرود نے ایک بہت بلند شعلے آسمان کو چھوتے ہوئے ایک آگ جو ہے وہ مرتب کی کہ اس میں جو ہے وہ بادل نخواستہ سرکار حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ ڈال دیا جائے گا، تو اس وقت جو ہے وہ ایک حکایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک چھوٹی سی چڑیا اپنے منہ میں ایک قطرہ پانی کا لے کر آتی تھی اور اس آگ پر پھینکتی تھی، تو کسی پوچھنے والے نے اس چڑیا سے پوچھا کہ تمہارے اس ایک قطرے پانی سے اتنی بلند آگ بجھ تو نہیں سکتی، تو تم یہ کیوں کر رہی ہو؟ اس نے کہا، بہرحال میں چاہتی ہوں کہ تاریخ جب مرتب کی جائے تو آگ جلانے والوں کی فہرست میں میرا نام نہ ہو، بلکہ آگ بجھانے والوں کی فہرست میں میرا نام ہو، میں اپنے حصے کا کام کر رہی ہوں، ہو سکتا ہے اس سے بہت رزلٹس نہ سامنے آئے۔ تو شاعر علی بھی اسی طرح انتھک محنت کر رہے ہیں جس میں بہت زیادہ رزلٹس چاہے اس طریقے سے نہ نکل پائیں، لیکن خدا کی وہ آنکھ جو اپنی مخلوق کو دیکھ رہی ہے، وہ شایان کو دیکھ رہی ہے کہ وہ اپنے حصے کا کام کر رہا ہے، آواز بلند کر رہا ہے۔ ہم آپ کے حوصلوں کو جو ہے وہ داد دیتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں آپ اسی طرح آواز بلند کرتے رہیں اور حق کا ساتھ دیتے رہیں۔ بہت بہت شکریہ شاعر علی۔ میں چاہوں گا کہ اب ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہدیہ بارگاہ رسالت مآب میں پیش کیا جائے، لیکن اس کے لیے حاجی محمد ناصر یامین صاحب سے جو ہے وہ استدعا کرنے سے پہلے میں چاہوں گا ان تک مائک بھی پہنچ جائے، اور میں یہ چاہوں گا کہ یہ جب آواز بلند کریں تو آپ نے چشم تصور سے مدینہ منورہ کو اور گنبد خضرا کو ذہن میں رکھنا ہے۔ جو جانا چاہتا ہے عازم سفر عشق
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جا کر مدینہ منورہ میں زیارت کرنا چاہتا ہے، کعبۃ اللہ کی زیارت کرنا چاہتا ہے، تو وہ ذہن بنا لے. اور اب آواز جو ہے حاجی محمد ناصر یامین کی آپ سنیں گے، اور میں چاہوں گا مختصراً 2 اشعار. بسم اللہ. جی حاجی صاحب. جی بہت شکریہ. پیش کر رہا ہوں کہ اپنے آقا کے دربار میں کبھی تو جاؤں گا. آج کل لوگ عمرے پہ جا رہے ہیں، تو یہ ہر مسلمان کے دل کی آواز ہے کہ اپنے آقا کے دربار میں کبھی تو جاؤں گا. اپنے آقا کے دربار میں کبھی تو جاؤں گا. اپنے آقا کے دربار اپنے آقا کے دربار میں کبھی تو جاؤں گا. لے کر درودوں کے ہار میں کبھی تو جاؤں گا. اپنے آقا کے دربار میں کبھی تو جاؤں گا. حاضری کو تڑپ رہا ہوں کیسے آئے چین. حاضری کو تڑپ رہا ہوں کیسے آئے چین. رو رو کر ہاں بھیگ رہے ہیں میرے پیاسے نین. رو رو کر ہاں بھیگ رہے ہیں میرے پیاسے نین. پانے دل کا بس قرار پانے دل کا بس قرار میں کبھی تو جاؤں گا. اپنے آقا کے دربار میں کبھی تو جاؤں گا. صدقے مجھ کو مولا علی کے بلوا لو سرکار. صدقے مجھ کو مولا علی کے بلوا لو سرکار. جیتے جی اس منگتے کو بھی دکھلا دو دربار. جیتے جی اس منگتے کو بھی دکھلا دو دربار. ان پر چھوڑ کے سب گھر بار ان پر چھوڑ کے سب گھر بار میں کبھی تو جاؤں گا. اپنے آقا کے دربار میں کبھی تو جاؤں گا. اپنے آقا کے دربار میں کبھی تو جاؤں گا. جو جانا چاہتا ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سرشار ہو کے دربار مصطفیٰ پر، وہ اذن چاہتا ہے. وہ بہت معروف مصرع ہے. جاتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، اور جب وہاں سے بلاوا آ جاتا ہے تو پھر دنیاوی کوئی رکاوٹ نہیں رہتی. ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں، آپ ہمارے لیے دعا گو رہیں کہ ہمیں بار بار جو ہے وہ سرکار کے دربار میں حاضری کا موقع ملے. یہاں لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ، اور وقفے کے بعد لوٹ کر آتے ہیں. تو اللہ کا احسان جاری ہے، انعام رمضان جاری ہے. نعمتیں، برکتیں اور رحمتیں، ماہ انعام آ گیا، رمضان آ گیا. اللہ کا احسان انعام رمضان. انعام رمضان، انعام رمضان. نعمتیں، برکتیں اور رحمتیں، ماہ انعام آ گیا، رمضان آ گیا. اللہ کا احسان انعام رمضان. انعام رمضان، انعام رمضان. اللہ کا احسان انعام رمضان ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں، مہمانان گرامی بھی موجود ہیں، اور مہمانوں کی ایک بہت بڑی کثیر تعداد بھی آ چکی ہے. میں چاہوں گا پہلے ذرا فریم سے دکھائیں
کہ کون سے ہمارے پاس مہمان آئے. یہ جو مہمان آپ اب اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کچھ لمحوں میں، یہ وہ سارے شاندار بچے ہیں، درخشندہ ستارے ہیں جو آگے چل کر جو ہے مختلف شعبہ جات میں چمکیں گے. یہ جی FMG امپاورمنٹ ہب کے اسٹوڈنٹس ہیں جس کو جو ہے بحیثیت بانی دیکھ رہے ہیں. فہیم بھائی ہمارے دوست جن کو ہم کہتے ہیں مسٹر گرین، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں چاہوں گا فہیم بھائی کو بھی دکھا دیں. اور فہیم بھائی کے ساتھ موجود ہیں سعد میاں صدیقی جو ان کے ہیڈ آف کریکولم ہیں، ان کی تمام سٹڈیز کو دیکھ رہے ہیں. ان سے بھی ہم بات کریں گے. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں انتہائی واجب الاحترام اور ذی وقار آغا حسین مسعودی صاحب. السلام علیکم مسعودی صاحب. آغا صاحب، سب سے پہلے تو آپ کی یہ موجودگی جو ہے یہ باعث افتخار ہے ہمارے لیے. آج کے موضوع کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ کی کچھ کمٹمنٹس ہیں، ایک سے زیادہ جگہ پر آپ جو ہے وہ کمیٹڈ ہے. تو آپ کی رخصت سے پہلے یہ ضرور واضح ہو جائے کہ آپ حق و باطل کے موضوع کو کس طرح دیکھتے ہیں، اور موجودہ زندگی میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں بھی کوئی کربلا آ جاتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطاہرین واصحابہ المنتخبین. بات یہ ہے کہ رمضان المبارک میں بیٹھیں اور اس وقت تو مارکا بڑا سخت لگا ہوا ہے، لیکن کہاں لگا ہوا ہے؟ کیا باہر لگا ہوا ہے یا اندر لگا ہوا ہے؟ تو یہ روزہ جو ہے نا، الصوم لی اجزی بہ، جی یہ روزہ میرے لیے ہے. اچھا، تو باقی عبادتیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہیں ہیں؟ بے شک وہ بھی اللہ کے لیے. ساری عبادتیں اسی کے لیے. اور جو نیک کام ہو اور اگر اس کے لیے نہ ہو تو وہ نیکی تو ہو سکتی ہے، عبادت نہیں ہو سکتی. عبادت نہیں ہو سکتی. لہٰذا جب اس کو عبادت کے سانچے میں ڈھالنا ہے تو پھر اس سے رابطہ استوار رکھنا ہے. اور حق اور باطل جو آپ کا سوال ہے، تو رمضان المبارک خود آیا کس لیے؟ لعلکم تتقون. اچھا، تو متقی ہو جائیں گے تو کیا کریں گے؟ شہر رمضان انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. یا آپ نے حق اور باطل کا فرق پوچھا ہے مجھ سے. جی تو سوال تو یہی ہے کہ یہ رمضان کس لیے آیا؟ کہ یہ اللہ کے لیے خالص ہو جاؤ. روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو دکھائی نہیں دی جاتی. جی اس کو ہم دکھا نہیں سکتے کسی کو. اس کا ہم نماز پڑھیں گے سب دیکھ لیں گے، ہم زکوٰۃ دیں گے ادا ہوگی، لوگوں تک پہنچے گی، نظر آئے گی. ٹھیک ہے، اچھے اچھے جتنے بھی کام ہیں، عام طور پہ قرآن کی تلاوت ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، صلہ رحمی کر رہے ہیں، ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں، سب نظر آ رہی. لیکن روزہ ہے یا نہیں یہ کس کو پتا؟ بالکل صحیح. صرف اس کو پتا ہے یا مجھ کو پتا ہے کہ میں روزے سے ہوں یا نہیں ہوں؟ یہ میرا اور اس کا اتنا چھوٹا کہ یہ اتنا قریب کانٹیکٹ ہے کہ اس میں بیچ میں کوئی اور نہیں ہے. نانو اقرب من حبل الورید والی منزل ہے. اچھا، اب اس نے اپنے سے قریب کیوں کیا؟ لیکن یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ میں حق پہچانا جاؤں گا تو جب تک کہ باطل سامنے نہ ہو. تو پھر اس نے باطل کریٹ کیا. ٹھیک، اس نے خود ہی باطل کریٹ کر دیا. خالق وہی ہے. اس نے رات اور خلق کریٹ کی، اس نے زندگی اور موت کریٹ کی، دونوں چیزیں کریٹڈ ہیں. جی کیوں؟ اس لیے کہ حق کو سمجھنے کے لیے باطل کا ہونا ضروری ہوتا ہے. جی، تفریق لوگ کیسے پوچھتے ہیں نا کہ یہ سوال ہے کہ تو پھر وہ کیوں تھا؟ وہ اس لیے تھا کہ اس کی پہچان ہو جائے. جی تو خدا بند عالم نے بھی اپنے مد مقابل اگر کسی کو بنایا تو اس لیے نہیں بنایا کہ اس کا مد مقابل ہو، بلکہ اس لیے بنایا کہ اس کی معرفت کمال کو پہنچے. جی، تسمیہ سے پہلے تعوذ اسی لیے ہے کہ تسمیہ کا تعارف ہو جائے. بھائی واہ. تو بس میں تو اتنا ہی کہہ رہا تھا کہ جی ہاں، یہ فرقان یعنی رمضان المبارک یہ ہمیں تقوی سے لے کر کے، جب تقوی قریب آتا ہے تو پھر ایک کتاب آتی ہے، ایک قانون الہی ہمیں ملے گا. اور ساری آسمانی کتب جو ہیں وہ اسی مہینے میں کیا ہے نزول فرمایا گیا. لیکن قرآن مجید اس کو کیا کہا کہ یہ ہم نے رمضان میں نازل کیا. اور کیا ہے؟ یہ ہدایت کے لیے ہے، یہ مبارکباد ہے، یہ تمہیں فرقان ہے. یعنی ہر کمال اس کے اندر ہے. وَلَا رَدْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اب اس میں ہم نے باطل کو اور کیا ہے حق کو
دونوں کو سامنے رکھ دیا, تمہیں انتخاب کرنا ہے کون سے راستے کا انتخاب کرو گے. اور یہ ایک تسلسل چلایا. وہ پہلے دن بھی حق اور باطل کا ہی جھگڑا تھا. وہاں پر بھی جب ملائکہ نے حق کی طرف فیصلہ کر لیا, فرقان کے منزل پہ آ گئے تو بچ گئے, اور جو نہیں آ سکا وہ کہاں چلا گیا, وہ اپنی جگہ. اور وہ ایک سلسلہ چلتے 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 اب ادوار گزرتے رہے, اب بھی آتے رہے, اور کیا ہے اوسیہ آتے رہے, یہاں تک کہ ہمارے اور آپ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تشریف لے آئے. اور انہوں نے وہ پھر کیا ہے, قبل ضلال مبین. تم کیا تھے اس سے پہلے ضلالت اور گمراہی میں پڑے ہوئے تھے, یعنی باطل کی طرف تھے. اب حق کا نور ایسا بلند ہوگا کہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا کی منزل پر یہی رسول لے کر کے آئیں گے. لیکن یہ اکیلے نہیں, ان کی نسل پاک اس میں ان کی معاونت کرے گی, مدد کرے گی, انسان کو حق اور باطل کے مارکے میں سرفراز کرانے کے لیے. کیا اچھی بات ہے. یہاں پر کربلا جو ہے وہ پھر یہیں پر آ کر کے یہ حسین ابن علی نے کیا کیا. تو ایک جملے میں کہہ دوں کہ جو اگر سمجھانے کے لیے کہ دیکھیے باطل ہمیشہ کیا ہے, وہ مائٹ پر زیادہ کمانڈ رکھتا ہے, اور حق جو ہے ہمیشہ رائٹ پر کمانڈ رکھتا ہے. یعنی اب امام حسین مظلوم کربلا نے یہ حق اور باطل کیسے پہچنوائی, تو بس ایک ہی قانون کے ذریعے, اور وہ جس دن ہم سیکھ لیں گے ہم ہمیشہ حق والے ہو جائیں گے. اور وہ یہ ہے کہ رائٹ از رائٹ, ناٹ مائٹ از رائٹ. کیا بات ہے, رائٹ از رائٹ. یہ جب آپ مان لیتے ہیں کہ صحیح صحیح ہے اور اس کو قطعی طور پر اس کا انکار نہیں کرنا, چاہے جتنا بھی نقصان ہو جائے, تو جب بھی حق و باطل کا معرکہ آئے تو ایک لمحے کے لیے تصور حسین تو آنا چاہیے آپ کے دماغ میں, تو چیزیں واضح ہو جاتی ہیں. ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے, زندگی میں کبھی کوئی مشکل آئے تو اپنے آپ کو ہمت دلانے کے لیے وہ آخری وقت ضرور یاد کرنا حسین ابن علی کا, جب پورا خانوادہ ذبح ہو چکا تھا اور اکیلا حسین میدان میں کھڑا تھا اور جنگ لڑنے کے لیے آمادہ تھا, اس وقت بھی پیچھے نہیں ہٹ رہا تھا. تو وہ لمحہ جب آپ یاد کریں گے تو پھر تقابل کریں اپنی مشکل سے. اگر آپ کی مشکل اس سے چھوٹی ہے تو پھر نہ گھبرائیں آپ, اس لیے کہ زیادہ بڑی مشکل حسین ابن علی نے جھیلی. پھر وہ سجدہ شکر ہے. جی وہاں پر بھی سجدہ شکر. پھر جب کمال ابتلا آئی, کمال امتحان آیا, تو حسین سجدے میں نظر آئے. واہ 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 واہ. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کسی بہت آسائش کے موقع پر جو ہے وہ سجدہ بجا لاتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں, یہ ذات گرامی حسین ابن علی کی, جو تکلیف میں, جو مصیبت میں, جو پریشانی میں, آلام میں, دکھ میں سجدہ شکر بجا لا رہے ہیں. اور وہ سجدہ صرف سجدہ نہیں ہے, سجدہ شکر ہے کہ میرے مالک تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے منتخب کیا اور اس امتحان میں کھڑا کیا. میں آغا مسعود صاحب آپ کا بے حد شکر گزار ہوں, اور انشاءاللہ کل بھی آپ کے ساتھ نشست رہے گی. اور ناظرین محترم, ایک ہمارا مہمانوں کا سلسلہ جاری ہے. بہت سارے جو ہے وہ نوجوان بچیاں ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور اب وہ آپ کو فریم میں نظر آئیں گے. اور میں چاہوں گا کہ ان بچوں کو آپ پہلے ذرا غور سے دیکھیں کہ ان بچوں کو کتنا سلیقہ ہے کہ یہ کافی دیر سے یہاں سیٹ پہ موجود ہیں, کتنے ڈسپلنڈ ہیں, کتنے سلیقے سے موجود ہیں. تو ذرا ایک دفعہ آپ سب مل کر ذرا سلام کریں, تب کو سب کو سلام کا پتہ چل جائے. سلام کیجئے گا. جی, اور یہ بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ان بچوں کے لیے میں اگر یہ کہوں تو یہ ذرا بچوں کو دکھائیے گا. جی بہت شکریہ قبلہ. اور ان بچوں کو میں بات کرنے سے پہلے ذرا آپ کو بتا دوں کہ آپ کے جو گارڈینز ہیں, آپ کا ساتھ دینے والے ہیں, ان کو بھی دکھاتے ہیں. ذرا فریم میں لائیے گا جی فہیم بھائی کو, اور فہیم بھائی کو دکھائیے گا. جی یہ فہیم بھائی موجود ہیں جنہیں ہم مسٹر گرین کہتے ہیں, اور یہ پلانٹیشن کے حوالے سے بہت کام کرتے ہیں. پھر ان کے ساتھ موجود ہے سعد میاں صدیقی. تو سعد بھائی میں آپ سے بات کا آغاز کروں گا. ذرا بتائیے گا سعد بھائی, ان بچوں کو کس کس کلاس میں جو ہے وہ ایڈمیشن دیا گیا ہے, یا ان کو کیا چیز خاص طور پہ سکھائی جا رہی ہے؟ یہ ادارہ ایف ایم جی کیا ہے, ایف ایم جی کی میننگ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے, جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے, اللہ تعالیٰ اس پر رحمت نازل فرماتا ہے. لاکھوں کروڑوں سلام ہو میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہ. سب سے پہلے تو میں آزاد شادی بھائی کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں, اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وینس انٹرٹینمنٹ کی پوری ٹیم کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور انہیں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ نہایت بہتر طریقے سے
किस ऐसे तरीके से इस ट्रांसमिशन को सर अंजाम दे रहे हैं, अल्लाह ताला इनके इल्म में, अमल में और उम्र में बरकत अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये FMG एम्पावरमेंट हब एक ऐसा जो है इदारा है जो कि बेलौस काम कर रहा है। नेमतें, बरकतें और रहमतें, माहे इनाम आ गया, रमजान आ गया, अल्लाह का एहसान, इनाम रमजान, इनाम रमजान, इनाम रमजान। नेमतें, बरकतें और रहमतें, माहे इनाम आ गया, रमजान आ गया, अल्लाह का एहसान, इनाम रमजान, इनाम रमजान, इनाम रमजान। जी तो नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड शेफ नरगिस मेमन, और मैं जो हूँ वो वक्तन फ़वक्तन आपकी खिदमत में हाजिर होती हूँ नई रेसिपीज़ लेकर। और आज जो है वो हमारे स्पॉन्सर हैं कश्मीर प्रीमियर गोल्ड, कोलेस्ट्रॉल फ्री बहुत सारे वाइटामिन्स लेकर अपने साथ, और हमारे सेहत के हिफ्ज़ान हुसूल पर जो है वो कम्प्लीटली नज़र रखकर तैयार किया गया। तो आज जो है हम अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और उसके बाद मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि अपने खाने शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रूर पढ़ें। उसके साथ साथ कोशिश करें कि जब आप खाना बना रहे हों तो उस वक्त जो है वो दुरूद शरीफ का विर्द रखें। इससे ये होता है कि आपके खानों में बरकत होती है, दूसरे आपके खानों का जो जायका है वो 2 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हम अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं। आज हम जो रेसिपी बना रहे हैं वो है हुंज़ई चिकन हांडी। ये थोड़ा सा डिफरेंट नाम है, उस दिन मैंने जो है वो अफ़गानी बताई थी, आज मैं हुंज़ा के जो लोग हैं वो इस टाइप की हांडी को पसंद करते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं ऑयल यूज़ करूँगी, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, कश्मीर प्रीमियर गोल्ड जो कि कोलेस्ट्रॉल से फ्री है, हिफ्ज़ान उसूल पर बनाया गया है। तो इसमें हम हाफ कप जो है वो तेल ऐड करेंगे। अच्छा, चूँकि हमारे पास जो है वो वक्त थोड़ा कम होता है तो मैंने जो है ये चिकन पहले से मैरिनेशन कर दी थी। तो इसमें जो है आपने टिक्के का मसाला अगर आपके पास घर में बना हुआ हो तो ज़रूर ट्राई करा करें। इंशाल्लाह अगर मौका मिला तो ज़रूर आपसे रेसिपी शेयर करूंगी मैं इसकी। आपने जो है वो बोनलेस चिकन लेनी है, उसमें जो है वो टिक्का मसाला आपको 2 स्पून डालनी है। हाफ कप जो है उसमें आपने योगर्ट जो है वो ऐड करना है, और 2 लीमू का जो रस है वो इसको ऐड करना है, मैरिनेशन करके रख देना है। कोशिश करें कि जब आपने ये डिश बनानी हो तो 2-3 घंटे पहले आप मैरिनेशन करके रख दें। एक और बात आपको बताती चलूँ कि मैरिनेशन करने के फ़ौरन बाद जो है आप अपनी मैरिनेशन चिकन हो, मीट हो, कुछ भी हो, आप डायरेक्टली जो है वो फ्रिज में ना रखें, थोड़ी देर उसे बाहर रहने दें और उसके बाद आप जो है वो फ्रिज में उसको डालें। हमने जो ये तेल गरम किया है इसमें हम ये चिकन ऐड करेंगे। अच्छा नाजरीन, मैं जो हूँ वो आपको जो है वो रेसिपी के साथ साथ कुछ टोटके भी शेयर कर दूं, लेकिन उससे पहले मैं जो है हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ज़ुनैरा अरबाज शेख, जो मशहूर सना ख्वां हैं, नात ख्वां हैं, जो कि आज मेरे साथ किचन सेगमेंट में मौजूद हैं। तो क्या कहेंगी आप ज़ुनैरा, आज जो है आप हमारे साथ मौजूद हैं और आप हमारा प्रोग्राम भी देख रही थी, उस हवाले से? माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है, और इसके साथ साथ मैं कलाम भी थोड़ा शेयर करना चाहूँगी। बिल्कुल। आप कब से जो है वो नात ख्वानी की तरफ राग़िब हैं, और अल्लाह ताला ने आपको कब से ये? बचपन से हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत छोटी एज से मैंने ये स्टार्ट किया था, और माशाल्लाह अब तक कंटिन्यू है, और इंशाल्लाह हमेशा रहेगा। ज़रूर। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मद। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जाने हैं वो जहान की
जहान है पढ़िए सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद। मेरा दिल और मेरी जान मदीने वाले, मेरा दिल और मेरी जान, मेरा दिल और मेरी जान, मेरा दिल और मेरी जान मदीने वाले। तुझ पे सो जान से कुर्बान, तुझ पे सो जान से कुर्बान, तुझ पे सो जान से कुर्बान मदीने वाले। तेरा दर छोड़ के जाऊं तो कहाँ जाऊं मैं, तेरा दर छोड़ के जाऊं तो कहाँ जाऊं मैं। मेरे आका मेरे सुल्तान, मेरे आका मेरे सुल्तान, मेरे आका मेरे सुल्तान मदीने वाले। मेरा दिल और मेरी जान मदीने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। अच्छा मुझे ये बताइए कि रमज़ान कैसे गुजार रही हैं, क्या कर रही हैं रमज़ान में, क्या एक्टिविटीज़ हैं आपकी? क्या एक्टिविटीज़ हैं? वही नॉर्मल एक्टिविटीज़, रोज़े रखते हैं, नमाज कुरान, ये तो महीना ही इबादत का है, रहमतों वाला है, बरकतों बेशक वाला है। बेशक। बस वही रहमतें लूट रहे हैं, बरकतें। सही, माशाल्लाह। अच्छा चूँकि आज मेरे साथ जो हैं वो एक सना ख्वाह मौजूद हैं, तो उनके लिए एक टोटका बताऊंगी जितने भी सना ख्वाह हैं उनके लिए, कि बाज़ औक़ात जो होता है हमारी आवाज़ बैठ जाती है, तो उसके लिए ये है कि आप गुड़ वाले चावल बनाएं और रात के टाइम खूब पेट भर के उसे खाएं। सुबह मतलब उसके बाद जो है आपने थोड़ा सा नीम गर्म पानी लेना है और 2 घूंट पी लेने हैं। आप 2 से 3 दिन जो है ये काम करेंगी तो इंशाल्लाह आपकी आवाज़ में सुर भी पैदा हो जाएगा और जो बैठी हुई आवाज़ है वो भी खुल जाएगी। जी, तो इस वक्त मैं जो हूँ वो चिकन को थोड़ा सा गलाने की कोशिश में हूँ, और जब ये थोड़ा सा 20-30% गलने लगेगा तो फिर हम इसमें जो है वो दूसरे इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। तो उससे पहले जो है वो मैं आपको बताती चलूँ कि चूँकि हमारे सारे खानों में तकरीबन हम जो है वो हल्दी का यूज़ करते हैं, तो हल्दी जो है हमारी बॉडी के लिए एक एंटीबायोटिक का काम करती है। अगर आपका गला प्रॉब्लम है, अगर आपका चेस्ट कंजेशन है, तो आप उसके लिए जो है वो दूध में 1 चुटकी नमक और हल्दी डालकर वो पी लें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर अफाका होगा। ये चिकन जो है इस वक्त थोड़ा सा गलने के प्रोसेस में है, और मैं आपको बताती चलूँ कि इसमें जो हम चीज़ें ऐड करेंगे वो है चिकन पाउडर, ये रेड कलर की जो चिलीज़ होती हैं, ये हल्दी, कश्मीरी जो मिर्च होती है वो कोशिश किया करें कि आप जो है वो ग्रीन चिलीज़ यूज़ करा करें, और उसके जो हम कलर के लिए ऐड करते हैं उसके लिए आप कश्मीरी मिर्च का यूज़ करें, क्योंकि ग्रीन चिलीज़ जो होती है हमारे अंदर वाइटामिन्स लेकर आती है और बहुत अच्छी होती है हमारे सेहत के हवाले से। इसके साथ साथ ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, ये जो मैंने यहाँ पे पेस्ट बनाया हुआ है, तो इसके लिए मैंने जो है वो 4 से 5 जो है वो टमाटर ले लिए थे, उसमें 3 स्पून मैंने रेड अनियन जो होती है वो डाली थी, और 3-2 जो है वो जो हरी मिर्च होती है वो मैंने ऐड डाल के इसका पेस्ट बना लिया था। अब हम दोबारा अगेन अपनी हांडी की तरफ जा रहे हैं। हांडी बना रही हूँ इसलिए कोशिश की कि हांडी का इस्तेमाल करूँ, एक अच्छा लुक होता है, एक अच्छी प्रेजेंटेशन होती है। कोशिश करें कि जब कढ़ाई बनाएं तो आप कढ़ाई यूज़ करें, हांडी जब आप बनाते हैं तो आप हांडी यूज़ करें, लेकिन चूंकि हांडी मिट्टी की बनी हुई होती है तो मिट्टी के जो बर्तनों में हम खाना पकाते हैं तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है।
جی تو یہ آپ دیکھیے کہ چکن جو ہے وہ تقریباً اس میں جو پانی میں نے مطلب ظاہر ہے جو میرینیشن کر کے جو ہمارے پاس واٹر آیا تھا وہ اب جو ہے ابال اس میں آنا شروع ہو گیا ہے. تو ہم جو ہے اس میں ایڈ کریں گے یہ پیسٹ. کوشش کیا کریں کہ جو برتن آپ یوز کر رہے ہیں کوکنگ کے دوران اگر وہ واش ہوئے بھی ہیں تو پھر بھی یوز کرنے سے پہلے اس کو ٹیشو سے ضرور صاف کر لیں. جی تو ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں ٹمیٹو پیسٹ. آپ کو ہانڈی کیسی لگتی ہے؟ ٹیسٹی لگتی ہے. آپ کون سی ہانڈی بناتی ہیں؟ نارمل ہانڈی. یہ ہانڈی بھی ٹرائی کیجیے گا, ٹھیک ہے. اچھا اس کے ساتھ جو ہے پلیز مجھے وہ ٹرے پکڑائیے گا. اس کے ساتھ جو ہے یہ ریڈ جو ہمارے پاس آئی ڈونٹ نو اس کو کیا کہتے ہیں, میں تو اس کو گول مرچ کہتی ہوں, لال گول مرچ. تو اس کو آپ کو کھول کر ڈال دینی ہے اس میں. اس کو جو ہے وہ چورا نہیں کرنا, کوشش کریں کہ ہاتھوں سے ہی توڑ کر آپ اس میں ڈال دیں. اچھا لگتا ہے جب تھوڑے سے اس کے بیج وغیرہ ٹیسٹی لگتے ہیں ہانڈی میں جب آتے ہیں. تو ویسے آپ اپنے حساب سے ڈال سکتی ہیں کہ آپ کی فیملی میں کتنے اسپائس پسند کیے جاتے ہیں, تو آپ نمک اور جو مرچ وغیرہ یوز کرتے ہیں اس میں تھوڑا سا احتیاط ضرور کر لیا کریں. ہم نے یہ ریڈ والی گول مرچ ڈال کر تھوڑا سا اس کو کوک کرنا ہے, جب تک جو ہے میں آپ کو ایک چھوٹا سا ٹوٹکا شیئر کرتی چلوں کہ ناخن میں جو چمک ہمارے غائب ہو جاتی ہے تو لیمو کے چھلکے, جس میں تھوڑا سا لیمو کا چھلکا نم ہو, آپ وہ لیمو کا چھلکا اپنے ناخنوں پہ لگائیے. انشاءاللہ آپ کے ناخن بہت خوبصورت, بہت ہیلدی اور چمکدار ہو جائیں گے. میں آپ کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ جو ہے ہمارے بنائے ہوئے کھانے کے ضرور فیڈ بیکس ہمیں دیں, اسے ٹرائی کریں, اور ٹرائی کرنے کے بعد جو آپ کے فیملی کے ریویوز آتے ہیں وہ ہم سے شیئر کیجئے. تو آپ نے یہ ضرور بتانا ہے کہ اس سے پہلے جو ہماری شیف ہیں, میں ہوں, ہم جو کھانا آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, ریسیپی شیئر کرتے ہیں, تو اس کے آپ کے فیملی والے کیا, فیملی کے جو پرسنز ہیں وہ آپ کو کیا ریویوز دیتے ہیں. میں ضرور آپ کے ریویوز کا انتظار کروں گی. جی تو یہ دیکھیں تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے اس کا کلر. اب ہم نے اس میں جو ہے وہ سارے اسپائس ایڈ کریں گے. میں آپ سے ہمیشہ کہتی ہوں کہ جب آپ چکن پاؤڈر یوز کریں تو کوشش کریں کہ سالٹ جو ہے وہ ایکسٹرا نہ ڈالیں, کیونکہ چکن پاؤڈر میں آلریڈی سالٹ موجود ہوتا ہے. تو ہم اس میں ایڈ کریں گے 1 اسپون چکن پاؤڈر, ہلدی, کشمیری مرچ, زیرہ پاؤڈر اور دھنیا پاؤڈر. چونکہ اس میں ہمارے پاس بہت زیادہ چکن پاؤڈر میں سالٹ موجود ہے تو میں اس کو ریموو کروں گی, میں اس کو اپنی ڈش میں ایڈ نہیں کروں گی. اب یہ سارے اسپائس آپ اس میں ڈالیے, رکھ دیجیے گا, اور اس کو اگین جو ہے آپ نے پکانا ہے. آپ یہ والی ہانڈی ضرور ٹرائی کیجئے. تھوڑا سا ڈفرینٹ نیم ہے, تھوڑا سا مشکل سا نیم ہے, بٹ ریسیپی اور کوک ذائقہ آپ کو ضرور سمجھ آئے گا. ایک دفعہ پھر میں جو ہے وہ کشمیر پریمیئر گولڈ کا شکریہ ادا کرتی ہوں, جنہوں نے جو ہمارے اس وقت اسپانسر ہیں, ہمارے ڈیشز میں جو ہے اپنا ذائقہ لے کر آتے ہیں. ہمارے جو لوگ ہیں ان کی حفظان صحت کے اصولوں پہ بنایا, کولیسٹرول فری ہے. اچھا آپ یہ دیکھیے زنیرہ, اس کا کلر کتنا ڈفرینٹ ہو رہا ہے, یہ آپ چیک کیجئے. اچھا اس کے ساتھ ہم تھوڑے سے جو ہے اس میں جولین کٹ جو ادرک ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ایڈ کریں گے, بالکل تھوڑے سے, فار ٹیسٹ. تھوڑا سا آپ نے اس میں دھنیا ایڈ کرنا ہے, وہ ایڈ کرتے ہیں ہم. اب یہ آپ پر ہے کہ آپ اس کا شوربہ کہہ لیں یا کڑی کہہ لیں کہ وہ کس طرح کی رکھتے ہیں, کیونکہ بہت سے گھروں میں جو ہے وہ تھک کھایا جاتا ہے, بہت سے گھروں میں لکوڈ فارم میں کھائی جاتی ہے. تو وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی فیملی کے لیے کس طرح کی کڑی یا جو شوربہ ہوتا ہے اس کو آپ رکھتی ہیں. تقریباً جو ہے وہ تیاری کی طرف ہے, اور اس میں ہم مزید اور چیزیں ایڈ کریں گے. ہم جو ہے ایک کڑھائی رکھیں گے اس میں ادھر, اور اس میں ہم ایڈ کریں گے تیل. یہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے, آپ سوچیں گے کہ ہانڈی میں یہ سب چیزیں کیوں ایڈ کر رہی ہوں, لیکن جب آپ کھائیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی. اچھا یہ تھوڑی سی میں نے شملہ مرچ جو ہے وہ کاٹ کے رکھی تھی, اور یہ تھوڑی سی میں نے
چھوٹی جو ہمارے پاس انین ہوتی ہے تو اس کو اس کیوب فارم میں کاٹ لینی ہے, اور اسی طریقے سے شملہ مرچ کو بھی جو ہے وہ کیوب فارم میں کاٹ لینا ہے. ہماری ہانڈی جو ہے وہ تقریباً ریڈی کی طرف ہے. اچھا جی, اب ہم اس میں کریم ایڈ کریں گے. لائک کرتے ہیں آپ کے فیملی ممبرز یا کم یا زیادہ, لیکن میرا ماننا یہ کہ ہانڈی میں جو کریم کی تھوڑی کوانٹٹی زیادہ ڈالی جائے تو ایک فلیور بہت اچھا سا آتا ہے. تو ہم اس میں ایڈ کریں گے کریم. یہ ہم نے کریم ایڈ کر دی اس میں. یہ جو ہمارے پاس تھوڑا سا آئل گرم ہو گیا, اس میں ہم شملہ مرچ ڈالیں گے اور اس میں ہم پیاز ڈالیں گے تھوڑی سی. بس اس کو تھوڑا سا شیلو فرائی کرنا ہے, جسٹ فار ٹیسٹ. اس کو بہت زیادہ نہیں پکانا, اس کا کلر جو ہے وہ چینج نہیں کرنا ہمیں, جسٹ فار ٹیسٹ ہم نے ہانڈی میں ہم اس کو ایڈ کریں گے. تو یہ ہماری فرائی ہو رہی ہے شملہ مرچ اور انین. یہاں پر ہم جو ہے وہ کریم ڈال چکے ہیں ہانڈی میں, بہت خوبصورت کلر آ رہا ہے ہانڈی کا. اب ہم اس میں لاسٹ میں دوبارہ سے, اس سے پہلے ہم جو ہے اس میں یہ سوکھی میتھی جسے کہتے ہیں کستوری میتھی, اس کو ایڈ کریں گے. اس کو کوشش کریں کہ آپ تھوڑا سا ہاتھوں سے پہلے ہلکا سا چاپ کر لیں یا تھوڑا سا رب کر لیں, اس کے بعد اس میں ڈالیے. اس کا ذائقہ بہت اچھا ہوتا ہے کستوری میتھی کا. ہماری شملہ مرچ اور پیاز جو ہیں وہ فرائی ہو رہے ہیں. جب تک ہم آپ سے ایک ٹوٹکا شیئر کر لیتے ہیں. آج کل یہ ہوتا ہے کہ ہم جب افطار کے لیے بہت ساری چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں تو ہمارا ڈبل روٹی کا بہت سارا رول ہوتا ہے آج کل ہمارے فرائیڈ آئٹمس میں. تو جب ہم اس کی سائڈیں کاٹ رہے ہوتے ہیں تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بہت مشکل ہوتی ہے, بہت دقت آتی ہے. تو آپ چھری کو جو ہے نیم گرم پانی میں یا صرف پانی میں ڈپ کر کے ڈبل روٹی کو سائڈوں سے کاٹ لیں. آپ دیکھیے بہت خوبصورت اسٹائل میں جو ہے وہ کٹنگ ہوگی. اچھا جی, اب یہ ہماری جو ہے یہاں پہ شملہ مرچ اور یہ فرائی ہو چکے ہیں. اب ہم اس کو اس میں ایڈ کریں گے. آپ دیکھ رہی ہیں کتنا ڈیفرنٹ ہانڈی بن رہی ہے. ہم نے اس میں یہ ایڈ کر لیا, اور ایڈ کرنے کے بعد لاسٹ میں جو ہے آپ نے دوبارہ سے ہرا دھنیا. مجھے ہرے دھنیا کی جو ایک خوشبو ہے, ٹیسٹ ہے, بہت پسند ہے. تو میں اپنے کھانوں میں جو ہے وہ کوشش کرتی ہوں کہ زیادہ زیادہ ایڈ کروں. اس میں ہم نے جولین کٹ ادرک ڈالا ہے, اس میں ہری مرچ جائے گی. پلیز مجھے وہ ریڈ انین دیجیے گا. اور اس میں تھوڑی سی جو ہے وہ ریڈ انین ایڈ کریں گے. کوشش کیا کریں کہ ریڈ انین گھر پہ فرائی کریں. یہ دیکھیں میں نے کیا ہے, بہت ہی زیادہ کرسپی ہو رہی ہے اور کلر بہت خوبصورت ہے. بس یہ ہماری جو ہانڈی ہے وہ تقریباً ریڈی ہو چکی ہے. اب جو ہے یہ ہم ہانڈی ڈش آؤٹ کریں گے. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت کلر ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ. بس ہم نے خوبصورت سے برتن کی چوائس کریں جب آپ پریزنٹیشن کرتے ہیں کسی بھی کھانے کی. ہمیشہ آپ سے کہتی ہوں کہ آپ کی پریزنٹیشن, آپ کے کھانوں کی پریزنٹیشن بہت میننگ فل ہوتی ہے. یہ ہم ایڈ کریں گے اس میں. تھوڑی سی ہم اس میں ریڈ انین ایڈ کریں گے, جولین کٹ ادرک ایڈ کریں گے. یہ ڈش جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے. جی تو بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ رہے ہمیشہ کی طرح, اور مجھے انتظار رہے گا آپ کی فیڈ بیکس کا, آپ کی ان ریویوز کا کہ جس میں آپ نے کھانے بنائے اور آپ کے گھر والوں نے پسند کیا. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. نعمتیں, برکتیں اور رحمتیں. ماہ انعام آ گیا, رمضان آ گیا,
अल्लाह का एहसान इनाम रमजान, इनाम रमजान, इनाम रमजान। नेमतें, बरकतें और रहमतें, माहे इनाम आ गया, रमजान आ गया, अल्लाह का एहसान इनाम रमजान, इनाम रमजान, इनाम रमजान। काबे पे पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज़ है दुनिया भूल गया, यूं होशो क़िरत मफलूज हुए, दिल ज़ौक़े तमाशा भूल गया, काबे पे पड़ी जब पहली नज़र, एहसास के पर्दे लहराए, ईमान की हरारत तेज हुई, एहसास के पर्दे लहराए, ईमान की हरारत तेज हुई, सजदों की तड़प अल्लाह अल्लाह, मैं सर को उठाना भूल गया, सजदों की तड़प अल्लाह अल्लाह, मैं सर को उठाना भूल गया, काबे पे पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज़ है दुनिया भूल गया, काबे पे पड़ी जब पहली नजर। उम्दा सलीके से वो आवाज़ याद दिला दी कि जिस आवाज़ में ये पहली दफ़ा नात पढ़ी गई थी। आप सलामत रहें। और मैं चाहूँगा इसी मौके पे सैयद हसनैन गिलानी, एक सैयदज़ादी हमारे साथ मौजूद हैं, एक सैयदज़ादे मौजूद हैं, आपका भी हिस्सा शुमार किया जाए इस इश्क की मसनद में। बिस्मिल्लाह। हश्र में खुद को जो देखूंगा, बिखर जाऊंगा, आपने गर ना संभाला तो किधर जाऊंगा, इतना मानो तेरे कदमों से, तेरे कदमों से मुझको कदमों से किया दूर, तो मर जाऊंगा, आपने गर ना संभाला तो किधर जाऊंगा, और मेरी घर आस की डोरी दर सैयदा से जुड़ी, मेरी घर आस की डोरी दर पंजतर से जुड़ी, मेरी घर
सांस की डोरी दर पंजतन से जुड़ी, दर पंजतन से जुड़ी, बेखतर गो के लगद में मैं उतर जाऊंगा, अपने घर न संभाला तो किधर जाऊं। सैयद हसनैन गिलानी माशाअल्लाह, सलामत रहिए। हमारे साथ दो और सनाखा भी आप मौजूद हुए हैं, सैयद अदील कादरी हमारे साथ मौजूद हैं और मोहम्मद शुएब नक्शबंदी, आपको भी हम यहाँ खुश आमदीद कहते हैं। और नाज़रीन मोहतरम, हम जो है वो अपनी बहुत सारी मेहमानों के हमरा यहाँ पर आपकी इस सेट पर आपके लिए मौजूद हैं। तो हमारे साथ जुनैद भाई मौजूद हैं और बहुत सारे हवाला जात हैं। मैं प्योरली अब जुनैद भाई की जानिब तवज्जो करूँगा और जुनैद भाई आपसे जानना चाहूँगा कि इंसान एक सोशल एनिमल है, यानी आप जैसे कह लें कि वो माशरे से जुड़ा रहता है और वो जुड़ा ऐसे रहता है कि कोई एक काम करता है उसकी शनाख्त बन जाती है। आप तो 30-40 किस्म के काम करते हैं, इतना सारा वक्त कहाँ से लाते हैं? बस निकालना पड़ता है। देखिए, जब कोविड आया था ना, तो घर में 6 महीने बैठ के ये सबक सीखा कि हमें जुड़ना चाहिए, लोगों को मिलाना चाहिए और कुछ करना चाहिए जी। जब हम इस दुनिया से जाएं तो कम से कम 100 साल तक तो नाम रहे कि भाई कुछ करके गए हैं। भाई ये कम से कम 100 साल इतना खूबसूरत कहा है आपने कि उमूमी तौर पर शायद साल के बाद लोग फरामोश कर देते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो बस ये सिलसिला था कि मैंने कहा यार कुछ करना चाहिए। फिर दूसरी चीज़ ये कि टीवी पे बैठ के हम लोग टीवी देखते रहे, उसमें तनकीद होती थी, ये गलत बंदा है, ये गलत इलेक्शन में आ गया, ये बंदा सीट पे नहीं। तो मैंने कहा कि भाई ये गलत है तो सही बंदा आ जाओ। तो फिर मैंने अपने आप को रिप्लेसमेंट दे दो या तो आप आ जाओ। तो मुझे उन साहब ने कहा कि नहीं आप आए ना, तो फिर मैं उतरा बाकायदा। तो मैंने कहा कि भाई ठीक है, गलत बंदे की जगह सही बंदा आ जाना चाहिए। फिर आपने आज़ाद हैसियत में नहीं इलेक्शन नहीं लड़ा मगर क्या कहते हैं, लोगों के साथ इंटरेक्ट शुरू किया, मिलना शुरू किया, सोशलाइजेशन शुरू की और बहुत इससे जो है ना फायदा। तो मैं आपके कपड़ों का बड़ा फ़ैन हूँ, आप इतने शानदार लिबास पहनते हैं। शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, मैं आपको बता नहीं सकता, इतनी आला किस्म की शेरवानी और एचकने हैं इनके पास कि जी चाहता है इनके घर में जाकर चोरी कर ली जाए, नकब जनी की जाए। बहुत अच्छा लिबास पहनते हैं। नहीं, मुझे मतलब एक साहब ने तो कहा था कि आप अपना नाम ना शेरवानी मैन रख लेना, आप पे बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी जचती है। जचती भी बहुत है। अच्छा ये बताइए, जो अलायंस है सहाफ़ियों के हवाले से, ये क्या है और ये बनाने का क्या ख्याल है? मेरे पास काफ़ी लोग आते थे कि भाई हमें जॉब दिलवा दें, इस चैनल से हम चले गए या उस अखबार से हमें अब फारिग कर दिया। तो जब मैं उनकी सीवी देखता था ना, तो एक्सपीरियंस वगैरह होता था, कोई सर्टिफिकेशन नहीं थी उनकी। ठीक है। तो वो हमने सिलसिला शुरू किया। हमने 26 फोटोग्राफर्स को रशियन कॉन्सुलेट के ताउन से एक सर्टिफिकेशन कोर्स करवाया, उन्हें सर्टिफिकेट दिया। तस्वीर वो बना रहे थे, फोटोग्राफर वो थे, लेकिन पेपर पे सर्टिफाइड नहीं। जहाँ कहीं भी जाते इंटरव्यू में उनसे पूछा जाता था कि भाई आपने कहीं कोई कोर्स किया हुआ है, कोई आपकी ट्रेनिंग है, कुछ नहीं, तो वहाँ वो नील होते थे। जबकि 25 साल 26 साल 27 साल ऐसे ऐसे उनके तजर्बात होते थे। तो ये हमने सिलसिला शुरू किया। हमने उनको 26 फोटोग्राफर्स को हमने सर्टिफिकेशन कराई बाकायदा रशियन कॉन्सुलेट के ताउन से। और ये सारे फोटोग्राफर्स जो थे वो प्रेस फोटोग्राफर्स थे? प्रेस फोटोग्राफर्स थे। ठीक है। तो ये हमने सिलसिला, अब हम ईद के बाद कंटेंट राइटिंग का सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं कि ताकि उनको एक सर्टिफिकेशन भी मिले, कहीं जॉब पे जाएं तो उनको पता हो कि हमारे पास एक सर्टिफिकेट भी है जो हमने बाकायदा एक मतलब कोर्स करके हासिल किया है। अच्छा, ये रामपुर के जो आपके अहबाब हैं उनको इकट्ठा करने का ख्याल क्यों आया? देखिए, एक नस्ल तो हमारी ख़त्म हो गई ना, अब जो नस्ल आ रही है ना, उसमें जो पाकिस्तान में पैदा हुए ना उस नस्ल से रामपुरी, तो उसके लिए मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाया कि जो अब यंग आ रहे हैं उनको पता नहीं, वो कहते हैं हाँ हमारे अब्बा तो थे रामपुर के, मगर उनको जगहों का नहीं पता, वहाँ की तहजीब का नहीं पता, वहाँ के तमद्दुन का नहीं पता। तो हमने ये कोशिश की कि उनको यकजा किया जाए और वो यादें और वो बातें जो हैं एक दूसरे से एक्सचेंज की जाए। तो आपको याद रहेगा कि फिर मेरा ताल्लुक़ कहाँ से, किस कम्युनिटी से। यानी जुनैद भाई, आप असलाफ की और अपने बड़ों की जो यादश बखैर है उसके लिए नौजवानों को जो है वो अवेयरनेस वो तैयार कर रहे हैं और उनको ये बता रहे हैं कि उनको अपने असल का मालूम होना चाहिए। जी देखें, पाकिस्तान जो बना है मौलाना मोहम्मद अली जौहर, वो रामपुर के थे जी। तो वहीं से ये सारा सिलसिला शुरू है, मुस्लिम लीग वहीं से बनी, तो वहीं से ये सारा सिलसिला शुरू है। खिलाफत
جو تھی وہ مولانا محمد تحریک خلافت، وہ میں نے ایرانی کونسلیٹ جو اس کے ترکش کونسلیٹ جو ہے ان کو میں نے بتایا کہ جو خلافت تھی وہ مولانا محمد علی جوہر نے شروع کی تھی. تو یہ سلسلہ سارا تو یہ ہمارے بچوں کو ابھی نہیں پتہ ہے. ہمارے بچے جو ہے نا او لیولز اے لیولز میں پڑھے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ ان کو جو ہے نا یہ اپنی جو ہسٹری ہے نا، جس قوم کو اپنی ہسٹری نہیں پتہ وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. اچھا، آپ بائی پروفیشن جو ہے وہ بینکنگ کے ساتھ وابستہ رہے. اب بھی آپ بینکنگ کر رہے ہیں؟ میں بینکنگ. اچھا، بینکنگ کر رہے ہیں. یار کیسے آپ مینیج کرتے ہیں؟ ہمیں طریقہ بتائیں. بینکر آپ ہیں، مشاعروں میں آپ موجود ہوتے ہیں، تقریبات میں آپ موجود ہوتے ہیں، ڈپلومیٹو انکلیو میں آپ نظر آتے ہیں، اپنی کمیونٹی کے لیے آپ کام کر رہے ہیں، رامپور کا فورم آپ نے بنایا ہوا ہے، صحافیوں کے لیے آپ ورک شاپس کروا رہے ہیں. مینیج کیسے کرتے ہیں؟ بس یہ ٹائم مینجمنٹ ہے، اور اس میں دیکھیں قربانی دینا پڑتی ہے. یا اس میں یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ when there is a will there is a way. آپ کو پہلے ارادہ کرنا پڑتا ہے اور ٹائم مینجمنٹ ہوتی ہے اس میں. آپ دیکھیں نا کہ آپ نے ایک چیز سوچی کہ آپ ہر ایک کے اوپر تنقید کرتے ہیں کہ بھائی یہ غلط ہے، تو پھر آپ صحیح ہو تو آپ آ جاؤ. آپ یہ بات دوبارہ کہہ رہے ہیں، اور مجھے جو اس سے حاصل مل رہا ہے ناظرین محترم وہ یہ کہ آپ صرف اور صرف شکایتی مراسلہ بنے ہوئے ہیں. آپ ہر بار شکایت کر رہے ہیں. تو جنید بھائی آپ کو یہ میسیج دے رہے ہیں بجائے اس کے کہ آپ شکایت کریں، خود میدان عمل میں اتریں اور ریپلیسمنٹ دے دیں. پھر پتہ چلے گا نا کہ پانی کتنا گہرا ہے. جی جی یہ پتہ چلے گا پھر اس سے ہی. بہت اچھی بات. جنید بھائی آپ کو بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ ہیں اور ابھی بھی آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. اور علماء کرام کی جانب بڑھتے ہیں، اور اب ہے سلسلہ فہم دین کا. اور فہم دین میں ہمیں ایک اور مولانا صاحب نے جو ہے وہ یہاں جوائن کیا ہے، مفتی اکرام الحق قادری چشتی ملاڑی صاحب. آپ کا بہت شکریہ. اور سب سے پہلے میں ضرور جاننا چاہوں گا ملاڑی سے مراد کیا ہے؟ دیکھیں ملاڑ ایک سلسلہ ہے. اچھا، جیسے چشتیہ، نقشبندیہ، تو اسی سلسلے کی نسبت ہے ملاڑی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا جناب، تو اب ہم چلتے ہیں فہم دین کی جانب. اور فہم دین میں آج کا موضوع ہے حق و باطل. اور حق و باطل کے اس عنوان پر میں سب سے پہلے شاہ صاحب آپ کی جانب آؤں گا. ایک واضح فرق حق و باطل میں کیا ہے؟ ایک عام انسان حق و باطل کی پہچان کیسے کرے؟ اللہ اور اللہ کے رسول نے حق و باطل کی کیا تفریق بیان کی ہے؟ ایک مومن کے لیے جو حق و باطل کا اللہ تعالیٰ نے ایک وہ بنایا ہے، معیار ہے. تو فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین من انفسہم باموالہم بان لہم الجنہ. واہ. کہ اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے کس کو؟ مومنوں کی جانوں کو. کس کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں. اب جب انسان اپنا سب کچھ بیچ دیتا ہے کسی کو، پھر تو کوئی اختیار نہیں ہوتا. پھر اختیار نہیں، اب تو بیچ دیا. اب اس کی مرضی ہے، وہ مالک ہے اس جان کا بھی، کیونکہ اپنے بیچ دیا. آپ کو کیا چاہیے تھی؟ جنت. اس نے وعدہ کیا، سودا ہو گیا. سودا ہو گیا. آپ اس کے حکم کے جو بات خلاف ہے وہ باطل ہے، جو اس کے حکم کے موافق ہے وہ حق ہے. کیا بات ہے! جو اس کے خلاف ہے وہ باطل ہے، جو اس کے موافق ہے وہ حق ہے. آپ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ دیکھیں کیا مجھے اللہ اور اس کے رسول اجازت دیتے ہیں یا نہیں. کیا بات! اگر دیتے ہیں تو وہ بات حق ہے، اگر نہیں دیتے تو باطل ہے. واہ 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 واہ. جیسے پانی اور جھاگ کی مثال ہے. پانی حق ہے اور جھاگ باطل ہے. باطل مٹ جائے گا اور حق ہمیشہ رہے گا. واہ 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 واہ. اچھا، میں اس میں ایک اور گزارش کروں گا آپ سے کہ بسا اوقات حق و باطل کے معرکے میں کبھی کبھی باطل جو ہے وہ غالب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے. یہ میری گزارش ہے. تو باطل ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہوتا ہے، اور وہ کبھی کبھی نا ہمارے ذہن و دل کو جو ہے نا وہ ڈگمگا دیتا ہے. اس کے بارے میں تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہوشیار کر دیا کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ. اچھا، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ. یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ جہاں کوئی حق والی جگہ کو باطل کو حق والی جگہ اور حق والی جگہ پہ باطل کو لے کے آیا، تبدیل کر رہا ہو، تو اس وقت خیال رکھنا اگر تم نہیں جانتے تو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تم ان سے پوچھ لینا کہ یا یہ حق کو باطل والی جگہ پہ کھڑا کر رہا ہے اور باطل کو حق والی جگہ پہ کھڑا کر رہا ہے. اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. میں تو نہیں جانتا، آپ اہل علم میں آپ مجھے بتائیں کہ حق کیا ہے، یہاں باطل کیا ہے. کیا اچھی بات. پوچھ لیا جائے، سوال کیا جائے. پھر وہ دیکھتا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ نے کیا ارشاد فرمایا ہے کہ تم ان کے راستے پر چلو جن پر میرا انعام ہوا ہے. جو میرے انعام یافتہ بندے، ان کی سیرت کو تم دیکھو
تمہیں حق اور باطل کا آئینہ نظر آ جائے گا. اور اس میں آگے کیا فرمائے؟ انعام یافتہ کون؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. واہ واہ واہ. اب آپ نے دیکھنا ہے سب سے پہلے انبیاء کو. حضور نے فرمایا کہ میرا ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے طریقے پر ہوگا. تو اب دیکھیں اہل بیت کو دیکھیں، صحابہ کرام کو دیکھیں، اور اولیاء کرام کو اولیاء کرام کو دیکھیں، صالحین کو دیکھیں، یہ کسی نہ کسی نبی کے طریقے پر ہیں. ہمیں اس بات کا اکثر یہ میڈیا کے اوپر یہ بات شیئر نہیں ہوتی. دیکھیں آپ حضرت یحییٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو دیکھیں اور کربلا کو دیکھیں. واہ واہ واہ. آپ ان کو ایسے قرآن سے ملائیں نا کہ حضور نے فرمایا سید اور قرآن آپس میں جدا نہیں ہوں گے. تو ہم جب کسی کی سیرت کو دیکھنا ہے نا تو اس قرآن سے دیکھیں کہ یہ کس نبی کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے یہاں آ کے گردن کاٹ رہی ہے، کٹ چکی ہے، پورا گھر انہوں نے تو سودا کیا ہوا تھا. وہ تو آپ والی بات کے بھی بیچ دیا ہے، سب کچھ بیچ دیا. ہم دیکھنے والے کہہ رہے ہیں یار یہ اس کے ساتھ غلط، اور اس کا تو ساتھ اس نے میری تو ہے ہی نہیں، کاٹنی ہے کاٹو. کیا بات. پیاسا رکھنا ہے پیاسا رکھو، میری تو اس کے ساتھ ہے نا بھائی. واہ واہ واہ. اگر وہ حکم دیتا ہے تو میں انکار کرتا ہوں، اگر نہیں دیتا تو میں راضی ہوں. کیا بات، کیا بات ہے. ایسے جیسے میرا ماں ہی راضی جی، یہ دکھ وچ میرا ماں ہی راضی، میں سکھ نو چلے پاواں. ہاں کیا بات ہے. پھر میں نے سکھ کا کیا کرنا ہے؟ اس سکھ کا کیا فائدہ جس میں مائی بھی راضی نہیں ہے، مالک بھی راضی نہیں. اور یہ جب آپ بات کر رہے تو مجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ ایک روایت یاد آ گئی کہ جب ایک فرشتے نے آ کر پوچھا کہ اے ابراہیم آپ کو نارے نمرود میں ڈالا جا رہا ہے اور چاہیں تو میں آپ کی مدد کروں. لیکن ان کا یہ کہنا کہ میرا رجوع تو میرے رب سے ہے، اس نے اگر چاہا تو ٹھیک، وگرنہ مجھے کسی اور کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. یہ وہ کیفیت ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو سپرد کر دیتے ہیں، بیچ دیتے ہیں. بہت خوبصورت. اور میں اسی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں اور ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی معین بیگ مجددی صاحب. کہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا، ایک تو حق و باطل وہ ہے جو ہم جس کی تفریق کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور ایک حق و باطل وہ ہے جو ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے دو گروہوں کے مابین. اب دو گروہ ہیں یا دو افراد ہیں، ان کے مابین حق و باطل کی جو ہے وہ تفریق ہے. ہم کیسے اس کی پہچان کریں گے؟ ہم کیسے کسی ایک کا ساتھ دیں گے اور دوسرے کے لیے ہمارا رویہ کیا ہوگا؟ اور یہ یاد رہے کہ ہم جس زمانے میں رہتے ہیں یہاں بہت ساری قیود ہے. ہم جو ہے وہ ملازمتوں میں، معاملات میں، اپنے سارے اسٹرکچر میں بڑے گنجلک ہیں. ہم اس طریقے سے کھل کر جو ہے وہ میدان عمل میں کیسے آئیں گے؟ یہ بھی ایک مشکل ہے. بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. ایک شعر، بڑے خوبصورت شعر، خون حسین کی قسم زندگی ہے کربلا. واہ. خون حسین کی قسم زندگی ہے کربلا، کلمہ حق اٹھا کر دیکھ ہزاروں یزید ہیں کھڑے. واہ 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 واہ. بھئی آپ نے جیسی کلمہ حق بلند کرنا آپ کو یزید کا کردار نظر آ جائے گا. ہزاروں یزید کا کردار نظر آئیں گے. اور اصل میں آپ جب دیکھیں گے نا کہ حق اور باطل کا جو یہ ایسا ٹاپک ہے، ایک زندگی کے ہر اسپیکٹ کو یہ کور کرتا ہے. فرام دا کریشن آف دا لائف ٹل دا اینڈ آف دا لائف. جب اللہ کا غلبہ ہوگا اس وقت تک حق و باطل کا مسئلہ ختم نہیں ہونا. واہ. وہاں شروع وہاں سے ہوا جب ابلیس نے میں سجدہ کیوں کروں، جی باطل ہونے کا اعلان کر دیا نا، اعلان کر دیا. وہاں سے شروع ہوا. پھر انبیاء کے مختلف آیا، چاہے آپ نے حضرت ابراہیم کا ذکر کیا، اللہ نے فرما دیا اللہم لا سالن لما جاز لہ سالن وتجعل سالن اذا شئت. وہ میرا رب جانتا ہے، میری ضرورت حاجت وہ جانتا ہے، وہ کرے گا. اس نے نام اس نمرود کی آگ کو کیسا ٹھنڈا فرما دیا، کیونکہ حق تھا. حق ہے وہی جو باقی رہ جانے والا ہے، اور جو باطل ہے وہ مٹ جانے والا ہے. جال حق وزق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آ گیا، باطل مٹ گیا، اور باطل مٹ نہیں. اب کیا اس کا طریقہ کیا، کیسے پہچانا جائے؟ قرآن کریم فرقان میں فرماتا ہے ان الذین آمنوا ان تتقوا اللہ ویجعل لکم فرقانا. واہ. اے ایمان والو جو ایمان لائے اللہ سے ڈرو تاکہ وہ تم میں حق و باطل کا فرق واضح کر دے. واہ 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 واہ. تو یہ وہی مفتی صاحب والی بات کہ جب رابطہ رب سے ہوگا نا، ہاں رابطہ بولتے ہیں ڈائریکٹ، جی یہ ڈائریکٹ والا رابطہ یہ یہاں ضروری ہے. کیا بات. ورنہ تو رابطہ جو اصل طریقہ بتایا رب نے
اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہاں پہ حق اور باطل کو واضح کر دیا. جی مستقیم راستہ حق کا راستہ ہے. کس کا راستہ ہے؟ انبیاء صدیقین شہداء صالحین کا. جی. اور ضالین کا باطل راستہ ہے. اور یہ کہاں سے ملے گا؟ اللہ اکبر. میرے حضرت علی سے نے فرمایا تھا نا، حدیث مروی ہے، رسول نے فرمایا فتنے آئیں گے، بہت جلد فتنے آنے والے ہیں. جب فتنے پھوٹیں گے، حضرت علی کا عقیدہ رسول اللہ آگے کی خبریں بتا رہے ہیں، تو یقیناً یہ بھی بتائیں گے کہ اس کا علاج کیا ہے. علاج کیا ہے؟ اس کا علاج اس نے فرمایا کتاب اللہ. کیا بات؟ کتاب اللہ اس کا علاج ہے. اللہ کی کتاب. بولے کیوں؟ بولے اس میں کتاب اللہ اس لیے کہ اس میں حال کا بھی مسئلہ حل ہے. تمہارے جو تفریقات ہو جائیں اس کا مسئلہ ماضی کا احوال بھی ہے، حال کا معاملہ بھی ہے، اور مستقبل کا بھی احوال ہے. کیا بات؟ اس میں سب کچھ تمہارے لیے بتا دیا. مستقبل بتا دیا. کیوں؟ ماضی کو دیکھو پچھلوں نے کیا غلطی کی، ہاں اس سے سیکھو. آگے دیکھو، اس کو پلان نکلو، اس کو پلان کرو. اور حال میں جو تمہیں مسئلے مسائل ہیں وہ بھی وجہ فرمایا کہ یہ قرآن جو ہے نا یہ رسی ہے، ایک ایسی رسی ہے جس کا سرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے. جی. اور مومن حق ہے، یہی حق ہے. اور دوسری طرف سے مومن اگر تھام لے تو کیا بات ہے. اور جب آپ نے حضرت علی کا ذکر کیا اور قرآن مجید کا، تو نہ جانے کیوں مجھے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا یہ فرمان عالی شان یاد آ گیا کہ میں اللہ سے گفتگو کرنے کا مشتاق رہتا ہوں. جب میں اللہ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں تو پہلے میں خدا کی سنتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، پھر میں اپنی کہتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں. جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو اپنی اللہ سے کہہ دیتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ کی آپ سن لیتے ہیں. یہ گفتگو ہے. میں آپ کی جانب آؤں گا ملاڑی صاحب. اکرام اللہ صاحب مجھے بتائیے گا کہ اب یہ فرق تو واضح ہو گیا کہ ایک فرق انہوں نے بتا دیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے فرامین جو ہے وہ معیار ہے حق و باطل کا. پھر انہوں نے واضح کر دیا کہ بندہ خود اپنے رب سے جب جڑ جاتا ہے، اس رسی کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے، تو اس کے لیے آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، توفیقات آ جاتی ہیں. آپ مختصراً، کیونکہ وقت بالکل کم ہے، آپ یہ بیان فرما دیجئے کہ حق کا ہمراہی ہونے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم حق کے ساتھ کھڑے رہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ کے توسط سے جو ہے دین اسلام کی تبلیغ کے سلسلے میں یہاں پر حاضر ہوا. موضوع جیسا کہ ہے حق اور باطل. حق اور باطل کا ذکر کیا جائے اور مولا علی کا ذکر نہ ہو، جی یہ کیسے ہوگا؟ تو حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اے اللہ تو حق کو علی کے ساتھ کر دے اور علی کو حق کے ساتھ کر دے. واہ. یعنی جس طرف علی موجود ہے حق ادھر ہی ہے. اگر آپ کو حق چاہیے تو علی کا دامن پکڑنا ہوگا. واہ 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 واہ. علی کے دامن سے وابستہ ہے تو آپ سمجھے کہ آپ حق پر ہیں. اور علی سے اگر بغض ہو گیا تو سمجھے آپ حق کے ساتھ نہیں ہیں. کیا بات ہے، معیار بتا دیا. جی. تو یہ حق والوں کے ساتھ ہو جانا ہی حق ہے. اور مولا علی کا فرمان بھی ہے نا کہ مولا علی سے پوچھا کسی نے کہ حق اور باطل کا فرق کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ حق کی نشانی یہی ہے کہ تمہاری مخالفتیں شروع ہو جائیں گی. واہ واہ واہ. اصل یہ نشانی ہے. یعنی آپ کو آگے سے جو ہے نا وہ باطل کا کردار نظر آنے لگ جائے. جی جی. اور پھر اس کی بڑی مثال، اگرچہ حق تعداد میں کم بھی ہو لیکن اس کی بڑی مثال یہ ہے کہ کربلا. واہ. وہ کربلا کا میدان تھا. مولا حسین حق پر تھے. آپ اعلان کر رہے ہیں، اس وقت بھی تبلیغ کر رہے ہیں. آپ ہزاروں لاکھوں کے سامنے آپ کے تمام بھائی اور رفقا کی شہادت کے بعد بھی مولا حسین حق کی تبلیغ کر رہے ہیں کہ میں نے تمہیں علی اکبر کا خون معاف کیا، میں نے تمہیں عباس کا خون معاف کیا، اب بھی حق کی طرف آ جاؤ. کیا بات ہے. لیکن دعوت پھر حق کی ہے. جی. اور اتنی بڑی قربانی کے بعد بھی اگر دعوت حق کی موجود ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ حق کی دلیل بھی ہیں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کا خانوادہ حق و باطل میں تفریق کرنے کے لیے معیار ٹھہرا. اقرام الحق صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ مفتی صاحب, اور ہم دوبارہ بھی چاہیں گے کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں. اور مجدد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. جنید بھائی آپ تو ہماری محبت ہے, آپ سلامت رہیں. اور ساتھ ہی ساتھ میں اعجاز شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا. سبتین آپ کی آواز بلند ہوگی اور میں آپ سے رخصت چاہوں گا. اللہ کا احسان جاری ہے, انعام رمضان جاری ہے. بسم اللہ. مانگنے کا شعور دیتے ہیں, مانگنے کا شعور
دیتے ہیں، جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں، جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں، مانگنے کا شعور دیتے ہیں۔ میرے آقا گناہ گاروں کے، میرے آقا گناہ گاروں کے، بخش جرموں قصور دیتے ہیں، مانگنے کا شعور دیتے ہیں۔ سج گئے گھر گھر دسترخوان، رمضان